السلام علیکم، عظمیٰ صدیق ناولز میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تو جو ہو گیا اسے مان لے، رائٹر لبنہ جدون۔ مکمل ناول۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو یہی سب کچھ ہوتا ہے عدن سلیمان، جو ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں نظریں ملی، پھر دل بے قرار ہو جائے۔ میرے ساتھ تو کم از کم یہی ہوا ہے، ہوا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم اب تک صرف نظریں چرا رہی ہو، بلکہ محبت کے وجود کو بھی جھٹلانے کی صحیح کر رہی ہو۔ مگر کیا تم ایسا کر پاؤ گی؟ خوشبو اور محبت لاکھ چھپاؤ، کبھی چھپ نہیں سکے۔ دیکھتے ہیں تم خود پہ کب تک ملمہ چڑھا سکتی ہو۔ وہ مسکرا کے خود سے بولا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن جب وہ کار پارکنگ میں گاڑی لاک کر کے 2 قدم چلا تھا تو عدن سلیمان اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی سے اتری تھی، اور چلتے چلتے اس کے جملے حمان شاہ کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ لالا، تم نے بابا جان سے اجازت دلوا کر جو نیکی میرے ساتھ کی ہے، اس کے لیے میں تمام عمر تمہاری مشکور رہوں گی۔ بابا جان تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، بس روایات کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، سکندر نے اسے سمجھایا۔ اور لالا، میں روایات سے باغی بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ ان کی پاسداری اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کے لیے قربانی دوں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ رحمان شاہ نے ہلکے سے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ خود تو پتھر کا نہیں ہوا تھا، پر اس کی جادوئی شخصیت کے زیر اثر خود اس سنگی مرمر سے تراشیدے ہوئے دلکش پیکر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسی پل اس کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی تھیں، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور باتوں میں لگی رہی۔ حمان شاہ اپنی کلاس میں آگے بیٹھ گیا۔ انگلش لٹریچر میں اس کا انٹرسٹ شروع سے تھا۔ اسی شوق کے پیش نظر وہ ماسٹرز کرنے کے بعد اسی سبجیکٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ وہ اعلیٰ خاندان سے تھا، دولت مند تھا، اس لیے تعلیم کو ضرورت کے بجائے شوق کے خاطر حاصل کر رہا تھا۔ ابھی کلاس شروع ہونے میں کچھ وقت تھا، وہ باہر نکل آیا۔ ایکسکیوز می، گیٹ اسائڈ۔ مترنم سی آواز اسے الجھے ہوئے خیالوں سے نکال لائی، اور اس نے جھٹکے سے اوپر دیکھا تو جیسے دلی مراد بھر آئی ہو۔ اوہ سوری، وہ فوراً ایک سائڈ پہ ہوا۔ اٹس آل رائٹ، وہ کہہ کر کلاس میں داخل ہو گئی۔ دل کو یقین تھا خود پہ، اور وہ دل کا یقین بن کے اس کے سامنے تھی۔ عدن سلیمان کتنا خوبصورت نام تھا، یا پھر اس کی سحر انگیز شخصیت نے اس نام کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو حمان شاہ نے سوچا۔ حمان شاہ کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اپنا دل پہلے دن ہی کہیں کھو آیا تھا، صرف صاف لفظوں میں عدن سلیمان کے حوالے کرایا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ بے نیاز تھی یا بن گئی تھی، یا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بھلا عورت اپنے اوپر پڑنے والی پسندیدگی کی نظر کو نہ پہچان سکے۔ حمان شاہ ایسا کمزور تھا تو نہیں کہ ایک نظر میں گھائل ہو جاتا، مگر سب ہو گیا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ انیس فاروق کے ساتھ دوستی کی ابتدا ہوئی تو وہ اس کی بے قراریوں کو 1 ہفتے کے اندر ہی محسوس کر گیا۔ یار حمان شاہ، میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو ایک بات کہوں؟ ہاں بولو، پوچھو۔ حمان شاہ نے دوستی اور اعتبار ساتھ ساتھ کیا تھا۔ تیری نظریں آتے ہی بے قراری سے کسی کو ڈھونڈتی ہیں۔ 3 نام لوں گا۔ فاطمہ اسرار۔ جواباً حمان شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کبریٰ ضیا؟ وہ کچھ سوچ کے بولا۔ غلط، بالکل غلط۔ آخری بار ہے، اس میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ حمان شاہ نے مسکراتے ہوئے اندر آتی عدن سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہکے لگا کے بولا، کیا نام لینے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ حمان شاہ کے دھیمے سے مسکرا کے نیچے دیکھنے کے انداز پہ انیس فاروق فدا ہو گیا۔ یار، محبت کا نکھار لڑکیوں پہ بے طرح دیکھا ہے، مگر تیرے چہرے پر تو نظر نہیں ٹھہری۔ تمہاری ہنسی بہت زبردست ہے حمان شاہ۔ وہ جذباتی ہونے لگا تو حمان شاہ نے اسے زوردار چٹکی کاٹی۔ انیس فاروق بلبلا کے رہ گیا۔ بابا جان، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ عدن کی وہ میری بہن ہے، کبھی راہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ سکندر خان بہن کی خاطر باپ کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہمیں اپنی اولاد پہ اعتبار ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھے۔ عدن سلیمان ایک روایتی خاندان کی روایتی بیٹی تھی۔ وہ کبھی بھی روایات کو پاؤں کی زنجیر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ روایات کو اپنے لیے ایک مضبوط ڈھال تصور کرتی تھی۔ لیکن یہ آج کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو بھرپور مردانہ کہکے پہ نظریں اٹھی تھیں، اور دل کو یوں لگا کہ وہیں ٹھہر سا گیا ہو۔ حمان شاہ، اس کا نام بھی اس کی طرح بے تحاشا خوبصورت ہے، مگر بس یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی سوچیں بھی منجمد ہو جاتی تھیں۔ لیکن وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اس حقیقت سے کہ وہ صرف ایک لمحے میں دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر چکا تھا۔ آپ ہی کن خیالوں میں گم ہو؟ اس سے 4 سال چھوٹی ہیرا نے اسے جھٹکا دے کے پوچھا۔ اوہ، وہ گہری سوچ سے چونکی۔ کہاں تھی جناب؟ یہیں تو ہوں، اور کہاں ہونا ہے اس نے؟ میں نے ڈیئر ہیرا، وہ مسکرائی تھی۔ آپ ہی پتہ ہے میرے فرینڈ زویا ہے نا، اس کی بات طے ہو گئی ہے۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ اس نے اپنی پوری توجہ ہیرا کی طرف کی۔ اس کے ابو کے دوست کا بیٹا ہے، اور پتہ ہے آپ ہی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔
اور اپنے اپنے امی ابو سے کہہ کے رشتہ طے کروایا۔ دیکھیں آپ ہی، ہمارے خاندان میں تو ان باتوں پر قتل کر دیتے ہیں۔ اگر لڑکی اپنے منہ سے پسند کرنے کا نام بھی لے لے تو آپ ہی کون ٹھیک ہے اور کون غلط، ہم یا وہ لوگ؟ پتہ نہیں ہیرا کون ٹھیک ہے، وہ یا ہم، شاید دونوں۔ شاید دونوں صحیح ہیں یا دونوں ہی غلط ہیں۔ وہ جواب نہ دے پائی تھی، وہ تو کبھی بھی کہیں بھی زندگی کے معاملات کے صحیح جوابات نہ پا سکی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تو وہ سامنے لان میں بینچ پہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ عدن سلیمان کی موجودگی کو نہ جانے وہ کیسے محسوس کر لیتا تھا۔ فوراً نظریں اٹھا کے دیکھا تو عدن نے جلدی سے کلاس روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ سیٹ پر بیٹھی بھی نہ تھی کہ وہ سامنے آن کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می عدن سلیمان۔ دل بے قرار دھڑک اٹھا تھا، نظریں بدستور جھکی رہیں۔ محترمہ، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے دوبارہ کہا تو وہ نظریں جھکائے بولی۔ سوری، سختی واضح تھی۔ چند ثانیے وہ ٹھہرا اور پھر پلٹ گیا۔ اسے بہرحال پلٹنا تھا، پہلے قدم پہ ہی پلٹ جانا بہتر تھا تاکہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد لوٹنا جو تکلیف دہ بھی ہوتا اور اذیت ناک بھی۔ اگلے دن مریم بھی یونیورسٹی سے غائب تھی۔ بمشکل ایک تو دوست بنی تھی اور اس کے بغیر عدن سلیمان خود کو ننھا سا تنہا بچہ تصور کرتی تھی جو بازار میں کھڑا رو رہا ہو اور اسے سب چہرے اجنبی ہوں۔ اس نے جب حمان شاہ کو کلاس روم میں داخل ہوتے دیکھا تو سر جھکا کے کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ رات نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حمان شاہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لے گی اور اس کو بتا دے گی کہ وہ روایات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ لیا تھا، مگر جب وہ یونیورسٹی آئی تو وہی سخت جان عدن سلیمان بن گئی جس کے صرف ایک لفظ نے حمان شاہ کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ اس حد تک اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے علم میں نہیں ہو سکا وہ آج اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ جو ہی لیکچر ختم ہوا وہ تیزی سے اٹھا تو وہ اسے پکار بیٹھی۔ بے اختیار محبت کی میراث ہوتی ہے اور وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ وہ محبت کے دریا کو اپنے دل سے بڑھنے سے نہ روک سکی تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی کہ اسے پکارنے کی طاقت اس کے اندر کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ طاقت اسے اور کہیں سے نہیں بلکہ اس کے روح کے اندر سے ملی تھی۔ عدن سلیمان نے اپنے دل و دماغ اور جسم پر اپنا کنٹرول رکھا ہوا تھا، مگر سب سے نافرمان اس کی زبان نکلی۔ سوری، حمان شاہ نے انتہائی تلخی سے جواب دیا، باہر نکل گیا۔ سکندر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یوں چھپ چھپ کے ملنے سے تمہیں پتہ تو ہے کہ ادا مراد غصے کا کتنا تیز ہے، وہ میرے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ مومل سکندر کے بلوانے پر آج پھر اپنی مخصوص جگہ پر آ تو گئی تھی، مگر اس کی حالت مارے گھبراہٹ کے کچھ اور ہی ہو رہی تھی۔ تو پھر تو ہی بولنا۔ مومل، میں کیا کروں، نہیں رہ سکتا میں تیرے بغیر، اور تیرے ادا مراد کو خواہ کا بیر ہو گیا ہے مجھ سے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ دولت، طاقت، خاندان، کس میں تجھ سے کم ہوں؟ وہ بھبر گیا تھا۔ تو بڑوں کو ڈال درمیان میں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ سکندر، راستے اگر بڑوں سے نہ نکل سکے تو ہم دونوں کو خود نکالنے پڑیں گے۔ مومل، میں کیا کروں سکندر، بہت مشکل میں ہوں۔ تم بلاتے ہو تو یقین جانو اپنی زندگی پہ کھیل کے تم سے ملنے یہاں تک آ جاتی ہوں، لیکن خوف کی ایک تلوار ہے جو مسلسل میرے سر پر لٹکی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بے گناہ بھائی بھی نہ نقصان اٹھا لے۔ وہ حقیقتاً ڈری ہوئی تھی۔ مومل، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ سکندر ہاتھ بڑھا کے بولا۔ کیا؟ اس نے کانپتا ہوا سکندر کے ہاتھ پہ رکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں سر جھکا کے پوچھا۔ اگر مراد نے میرا اور تمہارا ساتھ قبول نہ کیا تو پھر تم میرا ساتھ دو گی؟ لیکن ویگن کچھ نہیں مومل، ساتھ دینا پڑے گا۔ دو گی نا؟ وہ بزد تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے سکندر، ڈر لگتا ہے ادا مراد تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ جب سانسوں کی ڈوری نے روحوں کا ملاپ کر ہی ڈالا ہے تو پھر نقصان تمہیں پہنچے یا مجھے، چوٹ تو برابر ہی لگے گی نا دونوں کو۔ بس میرا ساتھ دینا۔ سکندر، محبت اور عشق اور کے مطالبے نہیں کرتے، خود کو ثابت کرتے ہیں۔ تمہاری محبت نے مجھے دیوانہ کر رکھا ہے مومل، تمہیں نہیں معلوم میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ وہ بولتے بولتے دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ سکندر، مومل اس کے سامنے آ گئی۔ مومل، مجھے مل جاؤ نا، بغیر کسی دکھ اور تکلیف کے اٹھائے۔ کیا ضروری ہے عشق کو آگ کا دریا پار کر کے ہی حاصل کیا جائے؟ اس کی آنکھوں کی چمک میں پانی بھی واضح تھا۔ سکندر، ارادے کی طاقت پر دنیا کی ہر چیز کا انحصار ہوتا ہے، اور تم جانتے تو ہو کہ ہمت والے خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ تم طاقتور ہو، پا سکتے ہو، پا چکے ہو مجھے، اور کسے پانا کہتے ہیں؟ روح کا بندھن تو بندھ ہی چکا ہے۔ وہ اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں مجسم چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، تو ارادوں کے آگے کیا ناممکن ہے؟ تم حوصلہ تو باندھو، تم مرد ہو، میں کمزور سی عورت، پھر بھی تم سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہوں۔ مسکرائی۔ ہاں واقعی تم مجھ سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہو، اس نے تائید کی۔ چلیں؟ وہ اٹھی۔ مجبوری ہے مومل، واپسی کے لیے قدم اٹھانا، منزل کی جانب باوقار طریقے سے بڑھنا ہے۔ جاؤ، خدا حافظ۔ وقت رخصت وہ خود پہ قابو پا لیتا تھا۔ جب تک سکندر کا وجود اوجھل نہ ہو گیا وہ مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، وہ بھی دیکھتا رہا اور مصمم عہد لیا کہ اب کے بابا جان سے بات کرے گا۔ اور واقعی اس نے باپ سے بات کر لی۔ دونوں خاندان برابری کے تھے،
ایک ہی گاؤں میں آباد تھے۔ محمد سکندر اور عدن نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا، مگر جو ہی باشعور ہوئے پابندیوں کے پہرے لگ گئے، مگر دل کے اندر محبت کی چنگاری سلگتی رہی۔ سکندر اور مومل ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن مراد مومل کا بھائی سکندر کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ بابا میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اس نے باپ کے سامنے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ سکندر پتر کیا زنانیوں والی بولی بولتا ہے، مرد کا بچہ بن، مردوں کی طرح بات کر۔ وہ نڈر تھے، کھڑک کے بولے تھے، لیکن میں بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اسے پانا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کے بولا۔ وہ باپ کو اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ایسے پانا بھی بھلا کوئی پانا ہے بیٹا، ہمت و حوصلہ رکھو، عورت نہ ملے تو بھلا مرد کو اپنا آپ بلا دینا جائز ہے۔ وہ خفگی سے بولے۔ آپ مومل کے بابا جان سے جتنی جلدی ممکن ہو بات کریں۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا۔ اچھا پتر ضرور کریں گے اور ہاں لے کے آئیں گے۔ بھلا کوئی کمی ہے ہم میں؟ تمہارے خاندان میں نہ کٹ کٹیرے نہ ذات تلیرے۔ آخر میں وہ سینہ تان کے بولے۔ بھلا ملک سلیمان کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ برابر کے خاندان کی لڑکی پسند کی تھی ان کے بیٹے نے، کوئی کمی آری نہیں تھی۔ بیٹی کا تو نام نہ لیا تھا کہ وہ قبول نہ کرتے۔ سکندر نے دھڑکتے دل کے ساتھ مخصوص وقت پہ فون ملایا تو توقع کے عین مطابق دوسری طرف مومل ہی نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو مومل؟ اس کی آواز سنتے ہی بےتابی سے بولا۔ ٹھیک ہوں، اپنی سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ خوشخبری؟ وہ کیا؟ مومل نے جلدی سے پوچھا۔ کل بابا اپنی جنابہ کو ہمارے لیے مانگنے آپ کی حویلی تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جوش سے بولا تو مومل کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ ہیلو مومل، چپ کیوں ہو گئیں؟ کچھ تو بولو۔ مومل کی خاموشی پہ سکندر نے کہا۔ کیا کہوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے سکندر، نہ جانے کیوں۔ نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں کہ تمہاری بہادری نے تو مجھے حوصلہ دیا، سکندر نے کہا۔ دعا کرنا سکندر ہم دونوں ایک ہو جائیں، مومل نے دھیمے سے کہا تو جواباً سکندر نے انشاءاللہ کہا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ہونا نہیں لکھا تھا۔ مومل کے گھر سے انکار ہو گیا۔ مومل کا دل کانپ سا گیا۔ وہ حیرت سے عدم مراد کو دیکھ رہی تھی جو سخت مخالف تھے، باپ کی غیر موجودگی میں وہی کار مختار تھے۔ نہیں، وہ لوفر آوارہ اس قابل نہیں کہ مومل کے لیے ہاں کی جائے، اور اماں جان نے بیٹے سے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا اور انکار کر دیا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ بخوبی آگاہ تھی کہ فیصلہ یہی ہونا ہے، پھر بھی اس کے دل پہ یوں چوٹ لگی جیسے فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا ہو۔ وہ کیوں نہ اپنے دل و ارمانوں، خوابوں، خواہشوں کے ٹوٹنے کا سوگ مناتی کہ اس کے خواب قتل ہوئے تھے، اس کی خواہشیں بین کرنے لگیں۔ وہ لٹی نہ تھی، ڈسی گئی تھی۔ وہ تو دل و جان سے سکندر کو قبول کرتی تھی، پھر دنیا والوں کو کیا حق تھا کہ وہ اس کے جینے کی آس چھین لیتے؟ اور نقب بھی کس نے لگائی تھی؟ خود اس کے بھائی نے، جو خود بھی سلوہ شاہ کے عشق میں دیوانہ تھا۔ اگلے دن سکندر کا فون آیا تو وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، نڈھال تو وہ بھی تھی۔ خواب مرتے نہیں سکندر، خوابوں کو مارنا پڑتا ہے۔ خود لوگ دوسروں کے خوابوں کا قتل کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے تعبیریں دیکھتے ہیں۔ ادا مراد نے خود اپنی آنکھوں میں جو سپنے سجا رکھے ہیں، کیا میری آنکھوں سے وہی سپنے نوچنے کا انہیں حق ہے؟ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ تو پھر میرا ساتھ دو، جنہیں تمہارا احساس نہیں ہے ان کا تم کیوں احساس کرتی ہو؟ آ جاؤ میرے پاس مومل۔ وہ بے بسی کی آخری حد پہ تھا۔ دوسری طرف سے مومل کے ہاتھ سے ریسیور مراد نے چھین لیا تھا۔ ادا مراد، یہ کیا ہے؟ مومل کی آواز سکندر کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے چپ سادھ لی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی مومل؟ بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ ڈٹ گئی۔ ادا مراد، مجھ پہ اتنے پہرے نہ لگاؤ کہ میں بغاوت پر اتر آؤں، مجھے اپنی زندگی گزارنے دو۔ وہ منہ پھیر کے بولی۔ واہ کیا زبان ہے اور کیا دھار ہے! وہ تالی بجا کے بولا۔ اس دوران اماں بھی اندر آ چکی تھی۔ مراد خان فوراً ماں کی طرف مڑا۔ سن رہی ہیں آپ؟ اس کی باتیں دھمکیاں دے رہی ہے مجھے بغاوت کی۔ مومل پتر کیا ہو گیا؟ بھائی ہے تمہارا، بڑا باپ برابر ہے، انہوں نے کہا تو وہ بھڑک اٹھی۔ اماں اگر میری زندگی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں تو سن، لیکن وہ چند ثانیے رکی۔ ہاں بیٹا بولو، ہماری خوشی تمہاری ہو اور تمہاری خوشی ہماری۔ اماں جان نے حوصلہ دیا تو بول پڑی۔ آپ لوگ سکندر کا رشتہ قبول کر لیں۔ بات لبوں سے کیا نکلی؟ جادو کی چھڑی پھٹ گئی۔ اماں جہاں مراد پتھر کھے ہو گئے۔ بھلا کہاں توقع تھی کہ حویلی میں رہنے والی لڑکی کی زبان بے لگام ہو جائے گی؟ میں اس سے پیار کرتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے انکار کیا تو سن لیں، پھر ادا مراد بھی اپنی مرضی سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ باغی ہو چکی تھی۔ بے غیرتی اور ذلت کی کون سی حد ہے مومل جس پہ تم پہنچ گئی ہو؟ اماں جان نے کہا۔ اماں کیا برائی ہے اس میں؟ بے لگام مت ہو مومل، مت ایک غیر محرم کا نام اپنی زبان پر بار بار لاؤ۔ مراد اس کا انداز گفتگو سن کے تھوڑا نرم پڑا۔ ادا میری خوشی کی خاطر پلیز۔ وہ گڑ گڑائی۔ ہرگز نہیں۔ وہ دہاڑا۔ اور کان کھول کے سن لو، آئندہ تمہاری زبان پہ اس ذلیل شخص کا نام نہ آئے، ورنہ شوٹ کر دوں گا اسے بھی تمہارے ساتھ ہی۔ اسے انجام بتا کے چلا گیا۔ اماں جان اور ادا مراد کو سمجھائیں نا وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ خود انہوں نے سلوہ شاہ سے اپنی مرضی اور پسند سے منگنی نہیں کی، پھر کس منہ سے مجھے روکتے ہیں؟ مجھے انہوں نے خود باغی کیا ہے۔ اپنے لیے زندگی کے معیار اور ہیں اور ہم لوگوں کے لیے اور۔ آخر کیوں؟ ماں کی طرف پلٹی۔ وہ مرد ہے مومل، مرد ہی ہے نا؟ نعوذ باللہ، خدا تو نہیں ہے کہ زندگی کے معیار ترتیب دے کہ میری زندگی کے ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے؟ تو حویلیوں میں پلنے والی لڑکیوں کے طور طریقے بھول گئی ہے مومل۔ یہاں عورتیں اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی۔ خود پہ قابو رکھ، ورنہ انہیں دیواروں میں
دفن ہو جائے گی۔ انہیں بھی غصہ آ گیا تھا۔ سلویٰ شاہ نے بھی تو خود فیصلہ کیا تھا، ادا مراد اور اس کا نام بھی تو پورے گاؤں کی زبان پر تھا، دونوں کی محبت ہی تو زبردِ عام پر تھی۔ وہ رسوائی نہیں تھی، ذلت اور بے شرمی کے دائرے میں نہیں آتی تھی۔ ادا مراد مرد تھا، مگر وہ سلویٰ شاہ تو میری طرح کی لڑکی تھی۔ وہ بھپر گئی تھی۔ بکواس بند کرو مومل۔ وہ مرد بچہ تھا، کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کیا۔ اس کا نام آپ نہ ادا مراد اور نہ اور کوئی مجھ سے جدا کر سکتا ہے۔ بہتر یہی کہ آپ لوگ مجھے عزت کے ساتھ اس کے ساتھ رخصت کرنے، ورنہ جو رسوائی گاؤں میں ادا مراد اور سلویٰ شاہ کے دم سے ہوئی ہے وہی میرے اور سکندر کے نام سے پھر دہرائی جائے گی۔ اس نے بھپر کے کہا تھا۔ وہ کہہ کے دم دم کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک سخت جنگ تھی جو حویلی کے اندر جاری تھی، اور اس جنگ میں مومل کے پاس خاموشی کا ہتھیار تھا۔ بولتی تھی تو صرف یہ کہ سکندر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی، مگر مراد نے اس کے لیے لڑکا دیکھ لیا تھا۔ اس نے بالآخر بغاوت کا آخری داؤ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ فون پر مومل کی آواز سن کر بہت اپسیٹ ہو گیا۔ جو شخص خود پورے گاؤں کے سامنے اپنی اور سلویٰ شاہ کی محبت کو ظاہر کر چکا ہے، وہ دوسروں کی محبت کی راہ میں کیوں دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے؟ وہ کس منہ سے تمہیں اور مجھے جدا کرنے کی بات کرتا ہے؟ سکندر کو غصہ آ گیا تھا۔ ان کے رویے کی اس تضاد نے مجھے باغی بنا دیا ہے۔ سکندر اپنی خوشیوں کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں سے ٹکرائے جانے والے بندہ اور دوسروں کی خوشیوں کو غیرت کے نام پہ ملیا میٹ کر دے۔ اسے اگر چھیننا آتا ہے تو میں بھی وہی خون ہوں۔ مومل نے شریفانہ انداز اپنایا۔ تمہیں باوقار انداز میں اپنی عزت بنا کے حویلی لانا چاہا، مگر مراد نے بہت برا کیا۔ تماشا بنانا چاہتا ہے تمہیں اور مجھے۔ میں تیار ہوں سکندر، جیسے تم چاہو۔ مومل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چور دروازے خود مراد نے بنوائے تھے، اور آدھی رات کے گھپ اندھیرے میں مومل نے ان چور دروازوں کے قفل کھولے تھے۔ باوفا ملازمت ساتھ تھی، مگر جو چور دروازے بنواتے ہیں پہرے دار بھی بٹھاتے ہیں، اور مومل ان پہرے داروں کی گرفت میں آ گئی تھی۔ وفادار ملازم نے فوراً مراد کو اطلاع دی تھی۔ جو ہی ان دونوں کی گاڑی ذرا دیر ویرانے میں آئی، مراد کی گاڑی ان سے آگے نکل گئی۔ سکندر، ادا مراد، مومل کی آواز گلے ہی میں پھنس گئی تھی۔ میں بات کرتا ہوں۔ مومل کا ہاتھ دھیرے سے تھپتھپا کے باہر نکلا۔ سکندر باہر نکلا تو مراد اس پہ ایک ترچھی نگاہ ڈال کے مومل کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ مراد، آگے قدم مت بڑھانا۔ سکندر چیخا۔ قدم مت بڑھانا؟ میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے درمیان میں مت آنا، وہ دھاڑا۔ اس نے گھسیٹ کے مومل کو گاڑی سے اتارا تو سکندر نے مومل کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ مومل صرف میری ہے مراد، جیسے تم نے سلویٰ شاہ کو چھینا تھا دنیا والوں سے، بالکل اسی طرح مومل کو میں چھینوں گا تم سے۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ زندہ رہے گی تو چھینو گے نا؟ مراد تحمل سے بولا۔ مراد کے دونوں ملازموں نے سکندر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ چیخا، خود کو چھڑانے کی لاکھ کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ ادا مراد، چھوڑ دو سکندر کو۔ مومل ہاتھ جوڑ کے بولی۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ اسے تو چھوڑ دوں گا ہی، لیکن تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مومل سکندر خود کو چھڑا کر مومل کی طرف بڑھا تھا۔ مومل، مراد نے اسے تھاما اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ مومل، یہ کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو مومل۔ لالا، وہ رک رک کے بولی۔ وہ بہت پیار اور موڈ میں جب ہوتی تھی تو مراد کو ادا مراد کے بجائے لالا کہتی تھی۔ سکندر کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کی خاطر قربان ہو گئی تھی۔ وہ عہد وفا نبھا چکی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا مراد، تم نے مومل کو مجھ سے چھینا ہے اور میں تمہیں سلویٰ شاہ سے دور کروں گا۔ زندہ رہو گے تو کچھ کر سکو گے نا؟ تم نے میری بہن کو مجھ سے چھینا ہے، تم نے مومل کو مروایا ہے، اس کا قتل کیا ہے، میری بہن کو مار ڈالا ہے تم نے۔ مراد نے فوراً خود کو سنبھالا، مگر اس وقت تک سکندر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مراد نے گن مین کو کلاشنکوف نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اسے زندہ چھوڑ دیا ہے؟ دلاور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں دلاور، اس لیے کہ یہ مومل کا قاتل ہے اور اس کی سزا کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ دلاور، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ مومل کی لاش حویلی کے قریب کہیں پھینک دی۔ حویلیوں کی تاریخ میں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو یوں ہی ہوتا چلا آیا تھا، اور باپ اور بھائیوں کو دکھ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا مراد کو ہوا تھا۔ بڑے لوگوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مریم، انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ محبت، نہ نفرت، نہ ملنا، نہ بچھڑنا۔ آج وہ بہت اپسیٹ تھی۔ خیریت تو ہے جناب؟ یہ آج 4 دن کی غیر حاضری کے بعد آئی ہو اور فلسفی بنی بیٹھی ہو؟ مریم، تمہیں میں نے بتایا تھا نا مومل کے بارے میں، وہ رو دینے والی تھی۔ ہاں، جو تمہارے بھائی، ہاں، جو لالا سکندر کی چاہت تھی کیا مطلب؟ مریم، مومل قتل ہو گئی ہے، وہ بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، یہ احساس کیے بغیر کہ ہر گزرنے والا اسٹوڈنٹ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے کوئی کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ حمان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ عدن سلیمان یہ جاننے کے باوجود کہ جواب نہیں دے پاؤں گا، مگر میں پھر بھی آ گیا ہوں۔
وہ بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس پہ عدن کی نظر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ اسے لگا جیسے وہ مومل ہے اور سامنے سکندر کھڑا ہے۔ خدا کے لیے میرے پاس نہ آیا کرو، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اپنے جذبوں سے، مجھے تمہاری محبت سے نفرت ہے، جاؤ ہممان شاہ جاؤ اور میرے راستے میں کبھی نہ آنا۔ بے قابو ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو عدن، آج یہ تو پتہ چل گیا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی کچھ ہے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ اب کبھی نہیں آؤں گا تمہاری راہ میں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کیا واقعی عدن؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے اپنی اس سے ہونے والی 2-3 ملاقاتوں کا ہر بہر مریم کو بتا دیا۔ اس کے لیے زمانہ دیوانہ ہے اور وہ تمہارا دیوانہ ہے، جس کے دیوانے ہم بن جائیں تقدیر سب کو چھوڑ کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو؟ مت نام لو اس محبت کا، مجھے وحشت ہوتی ہے اس کا نام سن کے۔ وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذیت سے بولی۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو عدن، حممان شاہ چاہے جانے کے قابل ہے، اس کو پانے کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب تو خواب ہوتے ہیں، آنکھ کھلی ٹوٹ گئے، بہتر نہیں کہ انہیں ٹوٹنے دیکھنے کے بجائے ان کی کرچیاں سمیٹنے کے بجائے خود پہ قابو پا لیا جائے۔ چاہے مریم، میں جو ہوں، میں نے اپنے دل کو مار کے محبت کے بجائے روایات کو اپنا ہمسفر بنایا، اور میں اپنے وجود کے اندر جنگ لڑنے کی ہمت رکھتی ہوں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتی ہوں اور میں کروں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ اچانک حالات نے بہت عجیب سی چال چلی تھی۔ وہ روایات کے بھیڑ چڑھ گئی۔ تقدیر کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، نہ تو وہ معصوم کو دیکھتی ہے اور نہ محبتوں کے بھرے دلوں کو، وہ تو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے، اور عدن سلیمان کو تقدیر کے فیصلے کے آگے شکست کھانی تھی۔ جب تقدیر پہ لکھ چکی تھی کہ اس کے راستے میں کوئی حممان شاہ، کوئی محبت کا دریا نہیں آئے گا تو پھر نہیں آئے گا، اور آ سکتا بھی نہیں تھا کہ تقدیر کو سنگ گرانا آتا تھا۔ جرگے کے سامنے ہر چیز اس بات کی گواہ تھی کہ سکندر نے پہلے مومل سے محبت کا ڈھونگ رچایا اور رشتے سے انکار کے بعد غصے میں آ کے مومل کو قتل کروا دیا۔ اس کام کے لیے مراد نے مومل کی ملازمہ کو ساتھ ملایا اور اس ملازمہ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی تھی کہ وہ مومل کو سکندر کے کہنے پر باہر تک لائی تھی اور پھر سکندر نے اسے قتل کر دیا۔ اگلے دن فیصلہ سنایا گیا۔ نیزے کی انی میں پرویا ہوا فیصلہ، ناکردہ گناہ کی بہت کڑی سزا تھی۔ خون بہا طلب کیا گیا اور خون بہا میں کیا آئے گا، یہ فیصلہ مومل کے باپ اور بھائی مراد نے کیا تھا۔ جب جرگے میں کھڑے ہو کے مراد نے خون بہا طلب کیا، ابھی تو مراد کے منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ سکندر اور اس کا پورا خاندان چیخ اٹھا، نہیں ہرگز نہیں، سکندر خان جرگے کا احترام قائم رکھو۔ سردار نے کہا، قتل میں نے کیا ہے، سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ سکندر بھڑک کے بولا، یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ ہماری روایات ہیں کہ جرگے کے فیصلے کے آگے سر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تمہیں ہمارا فیصلہ منظور نہ تھا تو جرگہ بلوانا ہی نہیں تھا۔ سردار سکندر کے بابا نے کچھ کہنا چاہا تو سردار ہاتھ اٹھا کے بولا، بس خان سلیمان، کل تم اپنی بیٹی کو جرگے میں خون بہا میں مراد کے حوالے کرو گے، یہی جرگے کا حتمی فیصلہ ہے۔ کل 4 بجے فیصلہ ہو گیا تھا، سکندر کا فیصلہ ہو گیا تھا، نہ منظور کیا گیا تھا، نہ وہ اپنی پیاری بہن عدن سلیمان کو اس ویسی شخص کے حوالے کر سکتا تھا۔ وہ ساری رات چیختا رہا، بالآخر ایک فیصلہ کر کے وہ رات 1 بجے کے قریب اٹھا اور دھڑ 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 عدن کے کمرے کا دروازہ بجایا، جہاں وہ اور ہیرا اندھیرا کیے بیٹھی تھی، خوفزدہ سی ہر چیز کو دیکھتی۔ لالا، وہ دونوں بھاگ کے سکندر کے ساتھ لپٹ گئیں۔ چلو جلدی سے کچھ ضروری چیزیں لے لو تم دونوں۔ سکندر نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ کہاں جانا ہے لالا؟ ہیرا نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم دونوں کو میں یہاں سے لے جاتا ہوں، میں اپنے ناکردہ گناہ کی سزا خود تو سہ سکتا ہوں، تم دونوں کو نہیں دے سکتا، چلو جلدی سے۔ وہ عدن کو بازو سے گھسیٹ کے بولا تو وہ ہاتھ چھڑا کے بولی، نہیں لالا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے خاطر سولی پر چڑھوں گی۔ عدن کہہ کے روتی چلی گئی، نہیں ہرگز نہیں، چلو میرے ساتھ۔ سلیمان خان بھی آوازیں سن کے ادھر ہی آ گئے۔ بابا جان، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لالا کو سمجھائیں، عدن نے کہا تو وہ سکندر کی طرف مڑے۔ پاگل پن مت کرو سکندر، کہاں جاؤ گے انہیں لے کر؟ وہ دھاڑے، میں اپنی بہنوں کو قربان نہیں ہونے دوں گا بابا۔ سکندر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کسی کی بہنیں قربان ہو جائیں اور تمہاری بہنیں محفوظ ہیں، کسی کی عزت کے طرف ہاتھ دو اور تمہاری عزت محفوظ ہے؟ وہ تلخی سے بولے، بابا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے کوشش کی تھی اسے باعزت طریقے سے اپنانے کی۔ وہ نظر چلا کے بولا، پھر بھی سکندر خان، پھر بھی تم خود کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتے اور نہ تم بے گناہ ہو۔ بابا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں۔ محبت کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی کی بہن اور بیٹی کو گھر کے مقدس دیواروں کو توڑنے پہ اکسانا، کیا یہی محبت ہے؟ محبت بند دیواروں میں رہے تو مقدس رہتی ہے، حدیں توڑ دے تو جرم بن جاتی ہے۔ یہی جرم مومل سے ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ بہت غصے میں تھے، لیکن اسے خود مراد نے قتل کیا ہے۔ بابا گولی مراد نے مجھ پہ چلائی تھی۔ مومل درمیان میں آ گئی، وہ مومل کے جگر پر پھوٹ پھوٹ گیا۔ تم اگر اسے نہ اکساتے تو وہ کم از کم زندہ تو رہتی۔ پلیز بابا، اس کی آواز پھٹ گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جرگے کے فیصلے کو مان لو بیٹا۔ سکندر تم میری واحد امید ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، میں بھی خود غرض ہو گیا ہوں، بیٹی کو قربان کرنے کو تیار، مجھے معاف کر دینا عدن۔ وہ اسے سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ سلمان خان رو دیے۔
जिन्हें बड़े बड़े हादसे नहीं रुला सकते थे। लाला, आपकी खातिर कुर्बानी दे के मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। मोहम्मद से ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना मुझे? कम से कम जिंदा तो रहूंगी। दूसरी सूरत में आपको पता है क्या होगा? जिरगा मुझे खुद इस हवेली से ले जाएगा। अदन ने समझाया तो वो बाहर निकल गया। खून बाह में जाने वाली का निकाह जरगे में बैठ के किया जाता था, सो वो मुराद के निकाह में आ गई और उसे इसके हवाले कर दिया गया। ये अलग बात थी कि इतने मुक़द्दस रिश्ते में बंद के जाने वाली की हैसियत एक मुलाज़मा से ज़्यादा नहीं होती थी। मरियम, कितने दिनों से अदद नहीं आई, खैरियत तो है? अम्मान शाह इसकी मुसलसल एक हफ्ते की गैर हाजिरी पर बोला था। मरियम ने अफसरदगी से कहा, वो अब नहीं आएगी अम्मान शाह। क्यों? वो बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। इसका जवाब तुम्हें वो खुद देने आई थी, मगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं आते। मेरा एक फैमिली प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। इसकी शादी हो गई है, अब वो नहीं आएगी, मरियम ने अफसरदगी से बताया। शादी हो गई है? तुम क्या कह रही हो मरियम, प्लीज़। वो शदीद तबाही से दो चार हो गया था। वो तो इसके लिए बहुत कुछ थी, बल्कि सब कुछ थी। हम्मान शाह, वो आई थी मगर तुम नहीं थे। मरियम ने दोबारा कहा तो वो सर झुका के बोला, मरियम, इतनी एमरजेंसी में उसकी शादी क्यों हुई है? मुझे नहीं पता, इसने मुझे फ़ोन पे बताया था। अच्छा। वो शिकस्ता कदमों से वापस हो लिया। वो क्या थी? कोई हूर, कोई परी या कोई जादूगरनी? वो मेरी किसी नेकी के बदले मेरी दुनिया में आई और फिर यूं चली गई जैसा हाथों से रेत निकल जाए। मैंने तो अभी तुम्हारी मोहब्बत को महसूस करना शुरू किया था अदन सुलेमान। फिर ये सब क्या हुआ? तुम ईद के चांद की तरह कुछ वक्त के लिए बाम फलक पर नमूदार हुई और अपनी एक झलक दिखला के यूं गायब हुई कि दोबारा पाने की उम्मीद भी नहीं छोड़ी। मेरी होने के बाद तुम किसी और की कैसे हो सकती हो अदीम सुलेमान? कुछ रिश्ते रूहों के दरमियान भी तो बंधे होते हैं, जिनका ना कोई गवाह होता है और ना सबूत। हाँ, ऐसा ही बेनाम व निशान रिश्ता है हम दोनों के दरमियान। घर में अलग टेंशन थी कि अल्लाह, जाऊं तो कहाँ जाऊं। वो चलते चलते मेन रोड पे आ गया, जहाँ जिंदगी रवा दवा थी। एक अजीब सी रौनक थी। कुछ चेहरों को देख के लग रहा था कि जैसे वो वाकई जिंदगी गुजार रहे हैं। हर हर कदम पर जिंदगी के होने का सबूत मिल रहा था। चेहरे पे सुकून थे और कुछ थके मांदे मायूस से चेहरे, जो ज़िंदगी तो नहीं सिर्फ वक्त गुजार रहे थे। ज़िंदगी गुजारने और वक्त गुजारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जो चेहरा बयान करता है। जब तक तुम्हें पाने की उम्मीद थी तो मैं भी ज़िंदगी गुजारता था अदन सुलेमान, और अब शायद वक्त गुजार और सब्र आजमा गुजारूं। कितना मुश्किल है ना चाहत के बगैर ज़िंदगी गुजारना, महबूब की याद में वक्त गुजारना। हमारे दरमियान क्या था अदन सुलेमान? सिर्फ और सिर्फ सॉरी के तल्ख अल्फाज, और तल्ख अल्फाज के अंदर छुपी मोहब्बत से ना तुम बेखबर थी और ना मैं। फिर भी हमें मसनूई बनकर ड्रामा रचाना पड़ा। मैं इस मोहब्बत के अंजाम से पहले दिन ही से वाकिफ़ था, जब मैंने तुम्हें अपने भाई के साथ रिवायात को निभाने का अहद करते सुना था, मगर मुझे खुद पे मान हो गया था। तुम में क्या है अदन सुलेमान कि मैं यूं बंजारा बन बैठा हूँ? काश मैं तुम्हें ना देखता, यूं बेताब ना होता, काश तुम्हारा असीर ना होता। मुजिम की तरह सर झुकाया मुराद के पीछे जब हवेली में दाखिल हुई तो मोमल की अम्मा के बहन इसके दिल में छेद करने लगे। जवान बेटी के कातिल की बहन को अपने सामने देखना कितना मुश्किल अमर था, इसका अंदाज़ा अदन सुलेमान कर सकती थी। वो जानती थी कि वो किस हैसियत से वहाँ आई थी। धीरे धीरे चलती आगे बढ़ी और उनके कदमों में आ बैठी। इससे के पहले कि लब कुशाई करती, उन्होंने पाँव से इसे धक्का दे के दूर कर दिया। मुराद की आंखें सुर्ख हो रही थी, खून उतर चुका था इनमें। वो इसे घसीटता हुआ हवेली की पिछली तरफ काफ़ी फासले पर वीरान जगह पे बने हुए कमरे में ले आया। पहली ज़रब पर इसकी आवाज़ बाहर आई थी, इसके बाद की ज़रबें वो सहती चली गई। तुम अदन सुलेमान, तुम मोमिल के कातिल की बहन हो, सिकंदर खान की बहन हो ना, जिसने मुराद की बहन पे मैली नज़र डाली थी, हमारी इज्जत पे नकब लगाई थी। अब उसकी बहन मेरे पास है, मेरी जूती से भी कम हैसियत। अदन सुलेमान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बहुत बड़े बाप की बेटी, सिकंदर खान की बहन। हा हा हा, इसने कहके लगाया। मेरी बहन तो कुर्बान हो गई, तुम्हें लम्हा लम्हा मौत से करीब करूँगा। बहुत अजियतनाक ज़िंदगी बना दूंगा तुम्हारी। वो उसके चेहरे को हाथ से सख्ती से दबा के बोला, इतने ज़ोर से कि इससे आंसू निकल आए। मुराद, सिकंदर लाला ने मोमिल को कत्ल नहीं किया। इसने पहली बार ज़बान खोली थी और इसका जवाब इसके वजूद पे कौड़ों की तरह पड़ा था। वो रूई के गालों की तरह अपने वजूद को छोटे छोटे हिस्सों में उड़ते हुए महसूस करने लगी। 2-3 दिन यूं ही इसे बंद कमरे में गुजर गए। लाला, ये कैसी आग तुमने मेरे मुकद्दर में लिख दी है? मैं कैसे सब कर पाऊंगी? नंगे पाँव हैं और दहकते अंगारे। अगर रहमान शाह, तुम्हारी मोहब्बत की ठंडक मेरे वजूद में ना उतरी होती तो मैं कैसे इन पे चलती? मैं तुम्हें पा नहीं सकी और तुमने मुझे इस दरख्त की मानिंद बना दिया, जो खुद तो तपती धूप में खड़ा रहता है, दूसरों के लिए साया बन जाता है। शुक्र है कि तुमने मेरे सर पे अपनी यादों की चादर तान दी है हम्मान शाह। मैं जब कभी मुराद के जुल्म व सितम सह सह के थकने लगती हूँ तो तुम्हारी याद की ठंडी छाँव में बैठ जाऊंगी। हम्मान शाह, हाँ, ये वो नाम था जो अदन सुलेमान के जख्मों का मरहम था। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। काश वो इस दिन यूनिवर्सिटी आया होता। बात ना भी होती, आंखों की प्यास तो बुझती, तो मुझे याद तो करते होगे ना हम्मान शाह। तुमने मुझे
ڈھونڈا بھی ہوگا اور پھر مجھے نہ پا کے یقیناً مریم کی طرف آئے ہوگے اور جب مریم نے تمہیں بتایا ہوگا کتنے دکھی ہو گئے ہوگے تم۔ اگلے دن حویلی کی خاص ملازمہ آئی، اس سے ساتھ لے کر چلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر حویلی میں آ گئی۔ اے لڑکی ادھر آؤ، مراد کی اماں نے غارت سے اسے دیکھا۔ جی، اور سر جھکا کے ان کے قریب چلی آئی۔ میرے پاؤں دباؤ، وہ پاؤں پھیلا کے بولیں تو وہ پاس ہی زمین پہ بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ زینتے اس کو باورچی خانے میں ساری چیزیں کہاں کہاں رکھی ہیں سمجھا دینا، آج سے کھانا پکانا اور صفائیاں یہ کرے گی، اس کو سب کی پسند سے بھی آگاہ کر دینا، اور سب کچھ بخوشی کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ مگر رات 11 بجے مراد کو دودھ کا کپ کمرے میں پہنچانا اسے اذیت ناک لگا تھا۔ جوں جوں گھڑی کی سوئیاں 11 کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھتی جا رہی تھی، مگر اسے اپنا کام تو کرنا تھا۔ وہ اٹھی اور شیشے کے گلاس میں دودھ ڈال کے چھوٹی ٹرے میں رکھا اور اوپر کروشیے سے بنا چھوٹا سا رومال رکھا اور کانپتی ٹانگوں سے اس کے روم کا دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اندر سے آتی آواز نے جلدی سے اپنا نام لیا۔ یس کم ان۔ وہ اپنی باقی ملازمین کے ساتھ ہمیشہ کی طرح مقامی زبان میں بات کرتا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پلٹنے لگی تو اس کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ یہ مینرز باقیوں کو بھی سکھا دینا۔ کون سے مینرز؟ وہ پلٹی، دروازہ بچا کے اندر آنا، دودھ یوں طریقے سے لانا، تم میں تعلیم اور پھر خان سلیمان خان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے طور طریقے ادب و آداب تو ہیں، وہ لوگ ان طریقوں سے واقف نہیں ہیں، اور اب تم جا سکتی ہو۔ تھینک یو۔ اس کی آواز بہت واضح اور صاف تھی۔ مراد اس کی جانب دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی لمبی چوٹی اس کی چادر سے نیچے جا رہی تھی، اس کی چال میں وقار تھا، اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے منفرد اور باوقار بناتا تھا۔ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ دروازہ پھر بجا، مگر اب زینتے تھی۔ کیا بات ہے زینتے؟ جی، بڑی بی بی کہہ رہی کہ کل صبح 7 والے گاؤں کے چودھری نثار نے جرگہ بلوایا ہے، بڑے صاحب بھی جائیں گے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اس کا خیال سلویٰ شاہ کی طرف مڑ گیا۔ پھر وہ رات نہ رہی اور ہر طرف روشنی ہی روشنی بکھر گئی۔ ہاتھ موبائل کی طرف بڑھا اور انگلیاں اس کے نمبر پر ایسے چلنے لگیں جیسے وہ کسی خوبصورت گانے کی دھن بجا رہا ہو۔ دوسری جانب سے ہیلو کی آواز آئی تو اس نے سلویٰ شاہ کا نام پوچھا۔ بی بی جی واش روم میں ہیں، میں نے بتا دوں گی، شاید ملازمہ تھی۔ 10 منٹ بعد ہی موبائل بجا۔ ہیلو جناب، کیسی ہیں آپ؟ نمبر کنفرم کرنے کے بعد کہ دوسری جانب وہ ہے، مراد نے آن کرتے ہی کہا۔ تمہیں اس سے کیا، تم عیش کرو، انجوائے کرو اپنی لائف کو، اب تم ایک شادی شدہ شخص ہو۔ وہ طنزاً گویا ہوئی۔ پلیز سلویٰ، تم سب حالات سے تو واقف ہو، پھر بھی مراد، میرے وجود میں اس سوچ کے ہی آگ لگی ہوئی ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگ گیا ہے، لیکن اس دل کے اندر تو ایک ہی نام ہے اور صورت ہے، اور پہلی اور آخری۔ خدا کے لیے مراد، میری عزت کو سمجھو، میں نہیں سہ سکتی یہ سب کچھ، تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ رو دی۔ میں شیئر ہو بھی نہیں سکتا جان، صرف اور صرف تم اور بس۔ لیکن وہ تمہاری قانوناً اور مذہباً بیوی بن چکی ہے، صرف کاغذوں پہ، خون بہا میں بیویاں نہیں بلکہ ملازمائیں آتی ہیں۔ تم آگے دیکھو، اس کی حیثیت اس حویلی میں کیا بیویوں کی یہ حیثیت ہوتی ہے جو اس کی ہے؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس کاغذی رشتے بھی بہت اذیت ناک اور ٹارچر کر دینے والا ہے۔ وہ رو دی۔ او سلویٰ، کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ جس طرح میں نے تمہیں زمانے سے لڑ کے حاصل کیا ہے مراد، ڈرتی ہوں کہ تقدیر درمیان میں نہ آ جائے۔ تقدیر سے لڑنا تو ناممکن ہے نا؟ تقدیر نہ ہارنا تو نہیں سیکھا؟ وہ خدشوں میں تھی۔ بھئی تقدیر بھلا ایسے کرے گی ہی کیوں؟ تم نے تقدیر کو کوئی ظالم جادوگر سمجھ رکھا ہے؟ وہ ہنسا۔ مراد، وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھر کی ہے، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ کیا مرد کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے؟ ہاں سلویٰ، مرد کو وہ چاہیے ہوتی ہے جو اس کی مقامی زبان میں بات کرے۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پلٹنے لگی تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ یہ مینرز باقیوں کو بھی سکھا دیں۔ کون سے مینرز؟ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا جو کچھ دیر پہلے اس سے بات کر کے اس نے الفاظ کہے تھے، پھر دوبارہ سلویٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ دل میں محبت بن کے دھڑکتی ہے، جس پہ دل آ جائے وہ چاہے لوگوں کی نظر میں بدصورت ترین بھی ہو، محبوب کو وہی بھاتی ہے جس پہ اس کا دل آتا ہے، اور میری محبت صرف اور صرف تم ہو سلویٰ شاہ، تم۔ بس مراد، میں نے اب مزید تمہیں تنہا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بہت خطرہ ہے کہ تم جلدی سے اماں جان کو بھیجو۔ واہ، کیا دور آ گیا ہے، لڑکی خود اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کر رہی ہے۔ مراد نے چھیڑا۔ معاملہ ہی بڑا نازک ہے، مجبوری ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا یہ بتاؤ، گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ ماما، ڈیڈی اور چھوٹے شاہ کا سناؤ۔ مراد نے بات کا رخ بدلا۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، مگر چھوٹے شاہ کو آج کل نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بس چپ سا رہنے لگا ہے۔ پوچھو نا، چپ چاپ رہنے کی وجہ یونیورسٹی میں کہیں دل ول تو نہیں لگا لیا؟ ہاں، انٹرسٹڈ تو ہے اپنی ایک کلاس فیلو میں۔ دیکھا، میں تو فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ مراد، تم اس سے بات کرو نا، اچھا لگاؤں گا چکر، بلکہ کل ہی اسے شکار کے لیے یہاں گاؤں بلواتا ہوں۔ تھینک یو مراد۔
یو آر ویلکم ڈیئر، اوکے میرے خواب دیکھو اور اچھی سی نیند لو، خدا حافظ کہہ کے وہ اٹھا اور ڈیگ آن کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ رات کو میوزک ضرور سنتا تھا۔ بابا جان نہ جانے ادن کس حال میں ہوگی، سکندر رات بھر نہ سو سکا تھا۔ بیٹا حال جو بھی ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں خون بہہ میں جانے والی کی حالت کیا ہوتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے۔ سکندر سے مزید نہ سنا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور حویلی سے پیدل ہی چل نکلا۔ دل پہ بہت بوجھ تھا، چلتے چلتے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں آن پہنچا تھا۔ نظریں اٹھی تو مومل کی قبر سامنے تھی۔ مومل، یہ کوئی وقت تھا یہاں آنے کا؟ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ محبتوں کا یہ کون سا مقام ہے، میں تو تمہاری خاک کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اب کاش ایک دفعہ میں تمہیں مجسم پاس پاتا، چھوٹا تھا وجود کو تو میرے بے قرار روح کو قرار آ جاتا۔ میرے وجود میں آگ لگی ہے جو بجھ جاتی۔ سکندر خان زندہ ہو کے بھی زندہ نہیں ہے مومل۔ جب مراد نے تم پہ گولی چلائی تھی تو تب سکندر خان مر گیا تھا۔ ہاں تم مر کے زندہ رہ گئے اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکا ہوں۔ میں مر چکا ہوں مومل، میرا دل بھی، میرے جذبے، میرا وجود سب مر چکا ہے۔ پہلے تم نے اور پھر ادن نے مجھے مارا ہے۔ ادن نے نیزے کی آنی میرے وجود میں اتار دی۔ وہ زور زور سے مجھے مارتی ہے، پل پل اس کی یادیں مجھے تڑپاتی ہیں۔ کاش مراد مومل کے بعد اب تم ہوش کر لو، ادن کو جبر کی بھٹی سے آزاد کر دو۔ بہت نرم و نازک ہے، بھلا سہ سکے گی ہوا کے یہ گرم تھپیڑے؟ مومل تم مراد کو مجبور کر دو نا، اسے خوابوں میں مجبور کر دو۔ تمہارے بعد ادن کا قتل کرنے جا رہا ہے، اسے روک لو مومل۔ اس نے تھک کے اس کی قبر پہ سر رکھ دیا۔ فلک پہ چاند کے ہالے بھی سوگ کرتے ہیں، جو تم نہیں تو اجالے بھی سوگ کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کی چوڑی بھی بین کرتی ہے، ہمارے ہونٹ کے نالے بھی سوگ کرتے ہیں۔ نگر نگر میں وہ بکھرے ہیں ظالم کے منظر، ہماری روح کے چالے بھی سوگ کرتے ہیں۔ اسے کہو کہ ستم میں کچھ کمی کر دے، کہ ظلم توڑنے والے بھی سوگ کرتے ہیں۔ سکندر خان، کیا سوچ کے تم یہاں تک آئے ہو؟ مراد کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ کچھ بھی سوچے بنا آیا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کے بولا، تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے سکندر خان۔ وہ دھاڑا، جانتا ہوں جیسے تمہارے ہاتھوں مومل ضائع ہو سکتی ہے، تمہاری سگی بہن تو اور بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ بکواس بند کرو، تم ہمیشہ محروم رہو گے مراد، کبھی اپنے دل کی مراد نہیں پا سکو گے جب تک میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ ہاں تمہاری دعا، ہاں بھئی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو۔ طنز کرتے ہوئے ہنسا۔ ہاں تم جب بھی سلویٰ شاہ کو چھونے کی کوشش کرو گے تو مومل تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ تم پیار بھری نظر اس پہ ڈالو گے تو مومل کی نظریں تمہارے وجود میں چھید کر دیں گی۔ تم نے مجھے اور مومل کو جدا کیا، تم خود بھی مل نہیں پاؤ گے۔ تم یاد رکھنا مراد، تم میرے پاس آؤ گے نا مراد؟ ہاتھ جوڑ کے وہ آنکھیں بند کر کے بولا، انتظار کرنا میرے آنے کا۔ جو پیار بھرے دل توڑتے ہیں وہ مسجد گراتے ہیں، جو مسجد گراتے ہیں وہ نامراد رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ وہ کہہ کے لوٹ گیا۔ مراد حویلی لوٹا تو نظر ادن پر جا پڑی۔ اس نے اپنا سارا غصہ بے درنگ ادن سلیمان پہ جا اتارا تھا۔ کوئی بول نہ سکا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو کے رہ گئی۔ مراد صحیح، بس کریں، معاف کر دیں انہیں۔ دوسری ملازمہ بیگمہ آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کے بولی، کیا تم؟ مراد کا ہاتھ تو پارا ہی گھوم گیا، ادن کے بجائے اس پہ ٹوٹ پڑا۔ اس کی چیخیں حویلی کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ اسی پل اندر سلویٰ شاہ کا بھائی حمان شاہ داخل ہوا تھا اور چکرا کے رہ گیا۔ بھلا اس نے مراد کا یہ روپ کب دیکھا تھا؟ مراد پلیز، حمان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آگے مت آؤ چھوٹے شاہ، یہ میرے راستے آئی ہے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ پلیز کول ڈاؤن، باہر آؤ، چلو باہر ساتھ چلتے ہیں۔ اسے بازوؤں میں بھر کے جوں ہی آگے بڑھا، نظریں زمین پہ گری ادن سلیمان پہ جا پڑی۔ تم مراد، کون ہے یہ لوگ؟ اس نے یوں پوچھا کہ اسے شک نہ پڑے۔ دفع کرو، چلو آؤ تم۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا۔ مراد خان میں آیا تو حمان شاہ نے دوبارہ پوچھا، مراد تمہیں کیوں اتنا غصہ ہے؟ کون تھی وہ؟ وہ میرے وجود کا ناسور تھی ادن سلیمان، خون بہا میں آنے والی میری مجبوری کی بیوی۔ میں اسے مار دوں گا۔ دھماکے تھے، زلزلے تھے یا تباہیاں تھیں، جو تھا حمان شاہ کے وجود کے اندر پل بھر میں ہوئے تھے۔ کسی کے دل کی پہلی اور آخری خوشی اور کسی کی انچاہی بیوی۔ اوہ میرے خدایا، ادن سلیمان، اس کی سوچیں یہاں آ کے مفلوج ہو جاتی تھی۔ اور مارنے کے بعد خون بہا میں اپنی بیٹی اور بہن کو اس کے خاندان کے حوالے کر دینا، کہ ان روایات میں جکڑے ہوئے ہمارے خاندان آخر بے گناہوں کی بددعاؤں سے کیوں دور رہیں؟ اپنی بیٹی کو بچانا ہے تو کوشش کرو کہ خون بہا میں آنے اور جانے والی ادن سلیمان آخری لڑکی ہو۔ مراد ختم کرو ان فرسودہ اور تھکا دینے والی رسم و رواجوں کو، روایت کو۔ وہ نڈھال سا ہو چکا تھا، عمر بھر کی تھکن اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ اس کو کھونے کا دکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ خوش ہوتی تو وہ کوشش کرتا کہ اس کی یادوں سے خود کو آزاد کر دیتا، مگر اب تو روح کے قریب تر ہو گئی تھی، وہ ظلم و ستم میں گھری تھی۔ چھوٹے شاہ، تمہیں علم نہیں ہے ان علاقے کے رسم و رواجوں کا، یقیناً جانتے ہو غیر انسانی لگا ہے۔ چھوڑ دو یار، تم اپنی سناؤ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، دل کہتے ہوئے
مسلسل نفی کر رہا تھا۔ وہ بھلا عدن کو دیکھ کے وہ بھی زخموں سے نڈھال ٹھیک رہ سکتا تھا، میں تمہیں چھین لوں گا عدن ان روایات سے، یہ روایات میری چاہتوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس نے مستحکم ارادہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حمان شاہ کا عدن سلیمان سے سامنا نہ ہو سکا۔ وہ اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اب اگر زخم اسے لگا تو درد اور تکلیف اس کے ساتھ حمان شاہ بھی اپنے وجود پہ سہے گا۔ واپس لوٹا تو سلوا شاہ کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا بات ہے چھوٹے شاہ، کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ سلوا آپ ہی پہلے نہیں تھا، اب بہت زیادہ ہو گیا ہوں۔ وہ رک رک کے بولا، خیریت؟ یونیورسٹی میں ایک لڑکی بہت زیادہ دل سے قریب ہو گئی تھی، میں نے اور اس نے ایک دوسرے کو سوائے لفظ سوری کے کچھ نہیں کہا، پھر بھی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ وہ رکا، پھر اچانک جب آپ کی پرابلم کی وجہ سے یونیورسٹی نہ جا سکا تو اس کی شادی ہو گئی۔ سو سیڈ۔ سلوا کا دل اداس ہوا تھا۔ آپ ہی یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر وہ بولتے بولتے رک گیا۔ آپ ہی، آپ کو پتہ ہے عدن سلیمان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ عدن سلیمان نام پہ سلوا شاہ چونکی تھی۔ ہاں آپ ہی، عدن خون بہا میں مراد بھائی کی بیوی بن گئی ہے۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ ہی، وہ وہاں صرف سزا یافتہ قیدی ہے اور میرے لیے وہ سب کچھ، میری زندگی ہے، میرے وجود میں بسی ہے وہ، میں کیا کروں چھوٹے شاہ تمہارے لیے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اپنی آپ ہی کنفرم کرو نا کہ خون بہا میں جانے والی بیوی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نظر چرا کے بولا۔ چھوٹے شاہ الجھے تم، بلکہ کبھی بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ تو پھر چھوٹے شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی چھوٹے شاہ کہ یہ لوگ روایات پہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ چھوٹے شاہ حوصلہ تو باندھنا ہے، دعا کرنا کچھ کر سکوں تمہارے لیے۔ اور مشکور ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ مراد اور سلوا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ بات سنو، اماں جان نے اسے پکارا تو وہ ان کے پاس آئی، سر جھکا کے بولی، جی تم شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، کوئی مشورہ دو کپڑوں کے بارے میں۔ انہوں نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کی تھی، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے۔ جی ضرور۔ اسے دکھ تو تب ہوتا کہ اس کا مراد سے کوئی جذباتی لگاؤ ہوتا۔ مہندی کے لیے اور بارات کے لیے کیسے سوٹ ہو؟ اماں جان نے اس سے پوچھا۔ اماں جان، یہ سب کچھ تو مارکیٹ میں دیکھ کے ہی پسند کیا جا سکتا ہے، آج کل مہارانی لہنگا چل رہا ہے، اور مہندی کے لیے غرارہ بنوا دیے گا، راؤ سلک پیلے اور کالے رنگ کا، گرین ویلویٹ کا پیچ ورک اور اس پہ گولڈن دبکے کا کام، بہت خوبصورت لگے گا۔ اور پتہ ہے آج کل یہ بھاری بھاری کام والے سوٹ بالکل نہیں چلتے، ہلکے نفیس رنگوں کے سوٹ، لائٹ سا کام، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اور معصومیت سے بولتی اماں کے ساتھ باہر دروازے پہ کھڑے مراد کو بھی حیران کر گئی۔ پہلی دفعہ دل کے کسی اندر کے کونے میں ہلکا سا نرم سا گوشہ جا کر ہوا، مگر اگلے پل سب ختم ہو گیا۔ پتہ ہے اماں، یہ سب کچھ میں نے اور ہیرا نے سکندر لالا کی شادی کے لیے پلان کیا تھا، اور بھول گئی تھی کہ سکندر کا نام ان لوگوں کی زبان پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ اماں، مراد اندر آیا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھی۔ اماں، کل ڈرائیور شہر جا رہا ہے، آپ اپنے ساتھ کسی کو لے لیں اور جو کچھ لینا ہے لے لیں۔ ہاں ہاں چلی جاؤں گی، مگر تم ساتھ ہوتے تو بہتر رہتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گا۔ وہ مان گیا تھا۔ اگلے دن عدن، مراد اور اماں شہر آ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا، وہ ایک ایک ڈریس انتہائی فینسی لے رہی تھی، اس کی چوائس لاجواب تھی۔ یہ بات دونوں ماں بیٹے کو تسلیم کرنی پڑی۔ حمان شاہ قدم جیولر کی شاپ میں داخل ہونے سے منکر ہو گئے تھے۔ ارے یہ تو حمان شاہ ہے۔ مراد آگے بڑھا، اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کے سلوا شاہ کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کون ہے اماں؟ سلوا نے عدن سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ یہ عدن ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ مراد سلوا شاہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور حمان شاہ کی نظریں عدن سلیمان کی جھکی جھکی نظروں پہ تھیں۔ اوہو، تو یہ عدن ہے، وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کے بولی اور اماں کی جانب مڑ گئی۔ اماں، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے گھر نہ چلیں، حمان شاہ نے انہیں مجبوراً کر دیا تھا۔ حمان شاہ کیا سلوا شاہ کا بھائی ہے؟ عدن کے دل سے سوال اٹھا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس دشمن جاں کو دیکھا تھا، پتہ نہیں اس نے مجھے یاد بھی رکھا ہے یا نہیں، رویے سے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ کب کا بھول چکا ہے۔ دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی۔ عدن سلیمان کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ کاش تم نہ ملتے اور بھرم رہ جاتا حمان شاہ، اس کا دل بھر آیا۔ دل کی حالت بہت بری ہونے لگی تھی، سب کچھ ہی ختم ہوا لگتا تھا۔ میں یک طرفہ محبت کی آگ میں جلتی رہی، اور کسی نے کتنا سچ کہا ہے، یک طرفہ محبت سراسر نقصان ہے۔ کسی نے بھی حمان شاہ سمیت اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ کیوں دیتے وہ سب توجہ؟ آخر وہ اس گھر میں بیٹھی تھی جس گھر کے داماد کے نکاح میں تقدیر نے اسے لا پھینکا تھا۔ وہ یہاں بن بلائے مہمان تھی۔ اعتماد جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے حمان شاہ، اور میں انجانے میں تمہارے اعتماد کے سہارے زندگی کی یہ جنگ لڑ رہی تھی۔ آج جب یہ ہتھیار بھی چھن چکا ہے تو خود کو کتنا بے بس اور مجبور محسوس کر رہی ہوں۔ ایکسکیوز می، میں نے واش روم جانا ہے۔ عدن سلیمان نے اس سے پہلے کہ آنسو سے رسوا کرتے وہاں سے فرار چاہی، ملازمہ اسے وہاں سے لے کے گئی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا، بھرم رہ گیا تھا۔ واش روم سے نکلی تو قدم ٹھٹک گئے۔ حمان شاہ اب دھیرے سے ہلے تھے۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا عدن سلیمان کہ تمہیں دوبارہ دیکھوں گا تو سوری مجھے جانے دے، وہ گھبرا کے بولی۔ سوری ہم دونوں کے درمیان یہ لفظ کن معنی کے ساتھ بار بار آتا ہے، اس سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی۔ کبھی تم میرے لیے سوری فیل کرتی ہو اور کبھی میں تمہارے لیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے سوری فیل کرنے کے۔ میں تم سے پلیز، میں چاہے انچاہی ہوں مگر پھر بھی کسی کی بیوی ہوں۔ مجھے خیانت میں کرنے میں بہت شرمندگی ہے۔ میں نے محبت کی ہے آپ سے، لیکن جب سے اس حویلی میں داخل ہوئی ہوں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ صرف اتنا یاد ہے کہ روایات کی دیواروں میں چنوا دی گئی ہوں۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، صرف نفرت ہے اور بے حد ہے لفظ عورت سے، عورت کے وجود سے جو صرف کھلونا ہے مردوں کی روایات، وہ رسموں کے ہاتھوں میں، وہ کہہ کے جلدی سے باہر آ گئی۔ مراد کی ذات سے عدن کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نکاح کا رشتہ بھی مراد کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساس نہ پیدا کر سکا تھا اور وہ اس کے لیے اپنے رب کی شکر گزار تھیں۔ ہاں، اب وہ کھل کے عمان شاہ کی محبت کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت کا اعتماد دے چکا تھا۔ چلو اندھیری اس کال کوٹڑی میں تمہاری محبت کا ٹمٹماتا دیا میرے لیے کافی روشن ہے عمان شاہ۔ میرے لیے تمہاری محبت زندگی ہے اور تمہارے لیے میری محبت صرف اور صرف بے بسی ہے، مایوسی ہے، ناکامی ہے۔ تم راہ بدل لو عمان شاہ، تمہارے ارد گرد تو کوئی سلاخیں نہیں ہیں، تم تو قیدی نہیں ہو۔ تم میرے لیے اندیکھی سلاخیں کیوں اپنے ارد گرد لگا رہے ہو؟ آزاد ہو، خواہشات کے راستے پہ چل کے منزل اگر مقدر نہیں ہے تو منزل بدل لو۔ تمہیں تھک کے چور ہو کے تو منزل بدلنی پڑے گی، ابھی ہی بدل لو۔ محبت کرنے والا دل محبوب کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بالکل اسی طرح میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتی عمان شاہ۔ عدن بی بی وہ اپنے خیالوں سے نکلی تھی تو سامنے زینتیں کھڑی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یوں ہی حویلی والوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس نے بات بنائی۔ ہاں سنا ہے سکندر خان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا، کس نے بتایا تمہیں؟ وہ گھبرا کے اٹھی تھی، دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ پرویزہ بتا رہی تھی۔ اس نے گاؤں کی رہنے والی لڑکی کا نام لیا جو خان سلیمان کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کہہ رہی تھی کچھ دورے سے پڑتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دنوں تک بے ہوش رہتے ہیں۔ وہ دل تھام کے بیٹھ گئی۔ رات کو ڈرتے ڈرتے جب 11 بجے دودھ لے کے اس کے کمرے میں آئی تو ہمت لب کھولنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ پلٹی تو اس نے رکنے کا کہا، عدن بیٹھو یہاں جی۔ وہ حیران ہوئی، پہلی دفعہ اس نے نرمی سے بات کی تھی۔ یہ کاغذات ہیں، سائن کر دو۔ کیسے کاغذات؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ دوسری شادی کا اجازت نامہ ہے، ہر کام فیئر ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دستخط کر دیا۔ مراد نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ سر جھکا کے بولی۔ مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے حویلی جانے دیں۔ وہ جانتی تھی کہ جواب کیا ہوگا، پھر بھی ہمت کی۔ کیا؟ مراد چیخ اٹھا تھا۔ پلیز آئی ریکویسٹ یو۔ تم نے یہ پوچھنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ وہ دہاڑا۔ سکندر لالا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ تمہیں کس نے بتایا سکندر کی طبیعت کی خرابی کا؟ زینتیں بتا رہی تھی۔ وہ جلدی میں زینتیں کا نام بھول گئی جو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، وہ مر بھی جائے تو بھی تم نہیں جا سکتی۔ اس زینتیں کو تو میں دیکھ لوں گا، پلیز صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی تو مراد نے اس کو خوبصورت چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تم تو یوں مجھ سے بات کر رہی ہو جیسے میں نے تمہیں نہایت محبت سے، چاہتوں اور خواہشات کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کیا ہے۔ تم ایک بوجھ ہو، بلائے جان ہو۔ وہ ٹھوکر لگا کے بولا۔ مراد میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے جانے دے، صرف ایک نظر دیکھ آؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زینتیں پھر اسے نظر نہ آئی۔ آج مہندی جانی تھی۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی جا چکی تھی۔ ذہن میں ایک بات آئی، سب لوگ تو جا چکے ہیں، ملازم بھی زیادہ تر مردان خانے میں گانے بجانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور چپکے چپکے چلتی مین گیٹ کی طرف آ گئی۔ اندھیرے میں خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ کتے کی بھونکنے کی آوازیں اور ڈرا رہی تھیں۔ چوکیدار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی۔ خود کو سیاہ چادر میں اچھی طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے سکھاں سانس لیا کہ کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ سکون کا سانس لے کے ابھی پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ کندھے پہ ہاتھ پڑا اور اس کی چیخ نکل گئی مگر مڑنے کی سکت نہ تھی۔ بے غیرتی اور بے حیائی تمہارے خاندان کے خون میں شامل ہے۔ رات کی تاریکیوں میں دیوار کے تقدس کو خود بھی پامال کرتے ہو اور دوسروں کی بیٹیوں کو بھی مجبور کر دیتے ہو۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو مراد نے عدن کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے میں لایا اور دروازے کو باہر سے لاک کرنے لگا تو وہ چیخنے لگی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یوں
پلیز مراد دروازہ کھول دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ مراد کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، جانے لگا تو اس کی آواز آئی، خدا کے لیے مراد، تمہیں مومل کا واسطہ دروازہ کھلا چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کیسی بات کی تھی اس نے؟ خوشی کے اس موقع پہ مومل کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آج وہ ہوتی تو بھائی کی خوشیوں میں شریک ہوتی۔ مومل کی یاد نے آنکھوں میں آنسوؤں کو جگہ بنا دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ بھاگ کے باہر آئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آج مومل کی موت کے بعد پہلا دن تھا کہ اسے یوں لگا تھا کہ اس نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہے، ورنہ دل کی حالت اس کے نام پہ یوں دگرگوں نہ ہوتی۔ مومل، وہ اپنے بھائی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتی تھی۔ وہ باغی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کوئی چیخا۔ مراد نے دروازہ کھول دیا۔ تھینک یو، وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ دراصل مجھے بہت ڈر لگتا ہے بند دروازے سے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ یوں ہی سب کچھ بھول کے معصومیت سے گویا ہو جاتی تھی۔ عدن سلیمان بند گلی میں وقت اور زندگی گزار رہی ہو اور مطمئن ہو، پھر بند دروازے تمہیں کیوں وحشت زدہ کر رہے ہیں؟ عدن کے دل میں کوئی چپکے سے بولا۔ ٹھیک ہے، مراد نے ہاتھ اٹھا کے بمشکل کہا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ شادی بخیر و خوبی ہو گئی۔ سلویٰ شاہ دلہن بنی سامنے بیٹھی تھی۔ عدن شوق سے خاندان کی لڑکیوں کی طرح دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نفع و نقصان کو محسوس کرنے والے مقام سے بہت پیچھے تھی۔ جب مراد کو لا کے اس کے ساتھ بٹھایا گیا تو عدن کے دل میں کھچاؤ سا ہوا۔ کتنی شدید خواہش تھی سکندر لالا اور مومل کو یوں اس روپ میں دیکھنے کی۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گئی۔ سلویٰ اور مراد نے ایک ساتھ اسے افسردگی سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ پیاری لڑکی، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے کہ تم میرے اکلوتے بھائی کی محبت ہو۔ میں تمہاری عمر قید ختم کرواؤں گی انشاءاللہ، سلویٰ شاہ نے سوچا۔ مراد اپنی خوشی اور محبت کی سرشاری میں اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کے مخمور نگاہوں سے سلویٰ کو دیکھ کے بولا، جس کو خوابوں اور خیالوں میں سوچا تھا وہ میرے سامنے مجسم موجود ہے۔ سلویٰ، سب دنیا سے لڑکے تمہیں میں نے پایا ہے، وہ نثار ہو رہا تھا، لیکن میں بہت سے شکوک و شبہات میں گری ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کے بولی۔ سلویٰ، کیسے شکوک و شبہات؟ میں پہلے اپنے اور عدن کی حیثیت کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کون کون سے مقام پہ ہیں۔ وہ زور سے کہکے لگا کے ہنسا تھا۔ تم خود کو اور اسے ایک مقام پر سمجھتی ہو کیا؟ لیکن تعین ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں جاننا چاہوں گی مراد کہ تمہاری اور اس کے درمیان گزرنے والا عرصہ۔ مراد، میں شیئر نہیں کر سکتی، کوئی شیئر نہیں ہے کسی کا میری زندگی میں۔ سلویٰ، میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، اور عدن اس کا اور میری ذات کا رشتہ ہے۔ وہ خون بہا کے بدلے میں میرے پاس آئی ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں رہا سوائے اذیت کے۔ اسے سزا کے لیے میں نے باندھا ہوا ہے۔ وہ صاف گوئی کا عادی تھا۔ کیا تم نے اسے کبھی نہیں چھوا مراد؟ سلویٰ، تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمارا بیڈ روم ان 7-8 ماہ میں ایک رہا ہے؟ کیا نفرت کے بدلے میں آنے والی اس قابل ہو سکتی ہے کہ اسے چھوا جائے؟ وہ سلویٰ کے شکوک کو اب سمجھا۔ کیا یہ ممکن ہے مراد کہ مرد اس لڑکی سے، جو پڑھی لکھی بھی ہو، خوبصورت ہو، خاندانی ہو، باوقار ہو، اس سے دور رہ سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قانونی اور مذہبی نقطۂ نظر سے گناہ نہ ہو؟ اوہو سلویٰ، اس میں سب کچھ ہے، مگر میرے دل میں نفرت و حقارت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ جذبوں کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، تو پھر کیا کروں میں؟ وہ جھنجھلایا کہ اتنی خوبصورت رات کا حسن غارت ہو رہا تھا۔ مراد، میری بات مانو کہ بولو، اسے اپنی اور میری زندگی کی برسوتی مت بناؤ، اسے آزاد کر دو۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو سلویٰ؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے خون بہا میں آنے والی زندگی کی قید گزارتی ہے۔ تو پھر وعدہ کرو مجھے بددعاؤں سے بچاؤ گے۔ مجھے بددعاؤں والے ہاتھوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یکدم مراد کے سامنے سکندر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی دی ہوئی بددعا اسے یاد آئی تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا۔ سلویٰ، تم انشاءاللہ مراد کی محبت میں ہر بددعا کو شکست دے دو گی۔ سلویٰ نے مسکرا کر اس کی نظروں میں آنکھوں میں دیکھا اور نظریں جھکا لیا۔ آج سلویٰ میرے سامنے ایک حور بیٹھی ہے جس کو میں نے زمانے سے چھین کے لیا ہے۔ آج کی رات تو مرادوں، خوشیوں کی ہے۔ خوشبوؤں اور چاہتوں میں ڈوبا ہوا یہ وجود میرے دل کی مراد ہے۔ سلویٰ، اس رات کو تمہارے وجود اور اس ماحول نے دو آشا کر دیا ہے۔ وہ بے خود سا ہوا جا رہا تھا۔ جو ہی وہ چینج کر کے آئی، مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مومل، تم مراد کی سلویٰ کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ مومل، سلویٰ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کہاں ہے مومل؟ مراد، اس نے دوبارہ پوچھا۔ سلویٰ، مومل یہاں کیسے آ گئی؟ مراد نے زور سے خود کو جھٹکا دیا جیسے وہ خواب میں تھی۔ کیا ہو گیا ہے مراد؟ کچھ نہیں ہوئی، مومل کی یاد آ گئی تھی۔ مراد چھپا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سلویٰ کے چہرے پہ مومل کا چہرہ بن گیا تھا۔ سلویٰ اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کوئی وقت تھا مومل کی طرف دماغ کے مڑنے کا، لیکن وہ چیخ اٹھا جب اس نے دوبارہ سلویٰ کو چھوا، اور پھر وہ سلویٰ تو کم ہو گئی، وہاں مومل رہ گئی۔ وہ اس کا دھکا دے کر اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے مراد؟ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ سلویٰ غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری سلویٰ، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اقرار کیا
کہ کچھ ہو رہا تھا۔ مراد تم ریلیکس ہو جاؤ، سلویٰ نے اس کا ہاتھ تھام کے نرمی سے کہا۔ شاید میں نے تمہیں ٹیز کر دیا ہے۔ ہاں سلویٰ، مجھے تھوڑا سا وقت دو، حالانکہ لیکن ابھی شاید میرا امتحان مقصود ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ تو وہ مسکرا دی۔ سلویٰ نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ دم کیا تو وہ کچھ دیر پرسکون ہو گیا۔ ان دونوں کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ او ہو، صبح ہو گئی۔ مراد نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا۔ او نو، مراد کو اس رات کے لیے افسوس ہوا جس کے آنے کی وہ دعائیں مانگتا تھا اور جو یوں گزری جیسے صحرا سے بن برسے بادل گزر جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، سلویٰ نے لاپرواہی سے کہا، انشاءاللہ ایسی بہت سی راتیں آئیں گی ابھی ہماری زندگی میں، انشاءاللہ۔ وہ نئی توانائیوں سے اٹھا اور سلویٰ کے ماتھے کا بوسہ لیا، واش روم میں گھس گیا۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جب بھی وہ ہزاروں ارمانوں سے اسے چھونے لگتا، مومل کا چہرہ سامنے آتا اور وہ دیوانہ ہونے لگتا۔ میں تم سے مراد سلویٰ شاہ کو چھین لوں گا۔ اسے سکندر کی بات یاد آئی تھی اور واقعی ایسا ہو رہا تھا۔ تمہیں سلویٰ شاہ کے چہرے پہ مومل کا چہرہ نظر آئے گا۔ سکندر خان کی بات اس کے دماغ میں پھر گردش کرنے لگی۔ تم خوشیوں کو پا کر خوشیوں کے لیے ہاتھ ملو گے، تب تم میرے پاس آنا۔ اوہ، مراد نے غصے سے سر جھٹکا، میں خواہ اسے اپنے آوازوں پر سوار کر رہا ہوں۔ اس نے نظر انداز کر دیا تھا مگر لاکھ وہ سر جھٹکتا۔ ہر رات اس کے لیے امتحان بن کے آتی اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتا۔ وہ سلویٰ کو چھو نہیں سکتا تھا، وہ اسے اپنے پاس نہیں بلا سکتا تھا، وہ اسے محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی خواہش کو حسرت بننے سے نہ روک سکا۔ اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے۔ ہاں میں مان چکی ہوں مراد کہ تم نے عدن کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ تم کسی کو مکمل کرنے کے ہنر سے واقف ہی نہیں ہو، تم صرف مایوس کر سکتے ہو۔ سلویٰ تلخی سے بولی۔ سلویٰ، میں تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں۔ مراد بے بس ہو رہا تھا۔ جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں وہ خود کو آزاد نہیں رکھ سکتے۔ مراد، سلویٰ نے وار کیا، پلیز سلویٰ، مجھے مزید ٹینس مت کرو۔ شادی خوشی کا نام ہوتی ہے، پانے کا نام ہوتی ہے، اور تم مجھے دکھ اور کھونے کی اذیت سے دوچار کر رہے ہو۔ یہ کیا رشتہ باندھا ہے تم نے میرے ساتھ کہ جس میں سب حقوق حاصل ہونے کے باوجود میں ترسوں اور رو دی۔ مجھے یوں لگنے لگا ہے مراد میں جیسے تمہیں کھو رہی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولا، وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وہ اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ مومل کو خوشیوں سے دور کرنے والا وہ تھا اور اب مومل اس کی خوشیوں کی راہ میں آ گئی تھی۔ مراد کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ مر رہا ہے اور مومل زندہ ہو رہی ہے۔ وہ ٹوٹ سکتا تھا مگر جھک نہیں سکتا تھا، اس کا جھکنا موت تھی۔ دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، جہاں رنگ کے سارے خش و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک خواب گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، بس ایک دن۔ دل کے لوہے منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی، ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامنِ صد چاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ سکندر لالا، ہیرا کی آواز پر سکندر نے ڈائری ایک سائڈ پر رکھی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لالا، یہ زندگی تو نہیں جو آپ گزار رہے ہیں؟ وہ کچھ سوچ کے بولی۔ تو پھر کیا ہے یہ وقت گزاری کر رہے ہیں آپ۔ وقت گزارنے میں کیا برائی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ جو وقت گزارتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں لالا، اور میں اپنے لالا کو کبھی اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ کیوں ہیرا، لوگ یوں بھی تو ہوتے ہیں۔ نہیں لالا، آپ کو یوں نہیں ہونا، آپ جانتے ہیں کس بہادر بہن کے بھائی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے بولی۔ عدن سلیمان کا۔ ہیرا، وہ کیسی ہوگی؟ وہ اس کے لیے ڈھیروں محبت کی شیریں لہجے میں سمو کے بولا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے پرویز سے پتہ کروایا تھا۔ میں کیسے زندگی گزاروں؟ وہ جو خوابوں اور خواہشوں کے راستے پر چل رہی تھی، پڑھنے کے ارادے تھے اس کے، خواب چھین کے میں کیسے اپنی آنکھوں میں بسا لوں اور مطمئن رہوں؟ عدن زندگی سے بھرپور لڑکی تھی اور میری جگہ زندان میں چلی گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ہیرا، کچھ نہ کر کے بھی سزا سہنا۔ اسے عدن کی زندگی کا افسوس تھا، لیکن جب کبھی اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا مزید ہرٹ نہیں ہوگی کہ جس کے خاطر وہ کانٹوں پہ چلتی رہی وہ بھی کسی کنارے نہ لگا؟ آپ کی مطمئن زندگی اس کو سکھ دے گی لالا، پلیز زندگی کی طرف لوٹیے، دیکھیے میری طرف، آپ کی وجہ سے میں آج تک ہنس نہیں سکی۔ بابا جان بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں عمر نے اتنا بڑا نہیں کیا جتنا آپ نے کر دیا۔ تم بتاؤ نا ہیرا، میں کیا کروں؟ میں وہ شخص ہوں
جو کچھ بھی نہیں پا سکا، کسی کو کچھ نہیں دے سکا سوائے دکھ اور تکلیف کے۔ اب تک نہیں دے سکے تو اب دے دیں۔ کیسے؟ شادی کے لیے حامی بن لیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ حویلی کی دیواروں پہ روتی آنکھوں کے بجائے مسکراتی ہوئی آنکھیں ہوں گی، جو ہم سب کی خواہش ہے۔ اس نے فوراً اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہیرا سوچوں گا، مگر ابھی مجھے پریشان نہ کرو۔ اوکے لالا، لیکن وقت گزرنے سے پہلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیجیے گا۔ وہ اپنی عمر سے کافی میچور ہو چکی تھی۔ سکندر خان اپنی سوچوں میں گم حویلی سے باہر نکلا اور زمینوں پہ نکل آیا۔ چلتے چلتے وہ نہر کے کنارے آن بیٹھا۔ جیپ کے ٹائر چرچرائے تو اس نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے مراد تھا۔ سکندر خان، تم نے اپنی زندگی تو ضائع کر ہی دی ہے، باقیوں کو تو سکھ سے رہنے دو، وہ تلخی سے بولا۔ اچھا، وہ طنزاً بولا۔ جاؤ مراد، میرے راستے میں مت آیا کرو، بس اس دن آنا جس دن بالکل ہار جاؤ گے، اور تم ہارو گے ضرور مراد۔ ہاں، تمہاری خوش فہمی ہے مسٹر سکندر خان کہ میں ہار کے تمہاری طرف آؤں گا۔ معافی کے لیے میری طرف نہ آنا، خدا کی ذات کے لیے آگے جھک جانا۔ ابھی تم نے جھکنا نہیں سیکھا، شاید اس لیے کہ تم جھکنے میں ہار سمجھ رہے ہو، اور جھکنا اعلیٰ ظرفی ہے، جیت ہے۔ جو خود کو کچھ نہیں سکھا سکا وہ دوسروں کو کیا سکھا سکے گا؟ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے مراد۔ نہ جانے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کچھ پا چکے ہو۔ یہ بھی المیہ کے کھونے والے پانی کی خوش فہمی میں ہے۔ وہ انہی قدموں پلٹا اور جیپ اڑا لے گیا۔ وہ مسکرا کے اٹھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ گاؤں کی پچھلی طرف نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں کچھ شور سا ہوا۔ وہ اس طرف چلا آیا۔ ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا، البتہ درمیان میں ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سکندر خان نے غصے سے پوچھا۔ وہ اندازہ تو کر چکا تھا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ مظلوم و بے بس عورت کی ایک ہی کہانی تھی۔ چھوٹے خان، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ چھوٹے خان، وہ زینتیں تھی، اسی گاؤں کی رہنے والی۔ سکندر نے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹی۔ کیا بکواس ہے، کیوں تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ چھوٹے خان، یہ عورت بد کردار ہے، گاؤں کا ماحول گندا کر رہی ہے۔ ایک پرجوش لڑکا آگے بڑھا۔ چھوٹے خان، یہ بہتان لگا رہا ہے مجھ پہ، میں اپنی گواہی کہاں سے لاؤں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ چلو جاؤ تم سب لوگ، مت تماشا لگاؤ، کوئی مسئلہ ہوا تو جرگے کو بلوا لیا کرو، خود ٹھیکیدار بننے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ سکندر نے غصے سے کہا تو سب آہستہ آہستہ کھسک گئے۔ چلو تم وہ زینتوں کو حویلی لے آیا۔ ہیرا، ہیرا، اس نے اونچی آواز میں ہیرا کو پکارا۔ جی لالا۔ ہیرا، اس کو ابھی اپنے کپڑے دو اور سنبھالو اسے۔ جاؤ زینتیں۔ وہ اس کے چہرے پہ چھائی بے بسی سے نظریں چرا کے بولا۔ آؤ زینتیں۔ چھوٹے خان، میں آپ کو اصل بات نہیں بتا سکتی، لیکن کریم، امجد اور عتیق بہت گھٹیا ہیں۔ انہوں نے مراد سائی کے کہنے پہ مجھے گاؤں میں رسوا کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بس سب بھول جاؤ، ہیرا تمہاری بہن ہے، تمہیں بہنوں کی طرح رکھے گی۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مومل، مومل۔ آدھی رات کو مراد چیخ کے اٹھا تھا اور قریبی لیٹی سلویٰ کو دھکا دے کے بیڈ سے گرا دیا۔ تم مومل کیوں میرے بیڈ پر آ گئے ہو؟ مراد، ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلویٰ پہلی دفعہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، پورا 1 ماہ گزر چکا تھا، وہ بری طرح تھک گئی تھی۔ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ زندگی گزارنے کے خیال سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ بدن کو کیا آزاد کرواتی، وہ تو خود ایک جال میں پھنس گئی تھی۔ تم ایک نفسیاتی مریض ہو مراد، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آئی ایم سوری۔ وہ دم دم کرتی دروازہ کھول کے نکلی تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ پلیز سلویٰ، دیکھو، رک جاؤ نا۔ میں رکنا چاہتی ہوں مراد، مگر تم بھی تو رکو۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرتی، مگر تم بھی مجھے سمجھو۔ تمہاری محبت صبر آزما امتحان بنتی جا رہی ہے مراد، پلیز، میں اس امتحان سے نہیں گزر سکتی۔ مراد پلیز مجھے تھام لو۔ وہ بے بسی سے پلٹی اور مراد کے ساتھ بیڈ روم میں واپس آ گئی۔ وہ مراد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسے کبھی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو مراد، خود کو زخمی مت کرو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں؟ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، اور جب چھوتا ہوں تو تمہارا سراپا گم ہو جاتا ہے، مومل سامنے آ جاتی ہے، تمہاری آنکھیں مومل کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اور میں خود کو گناہ میں لتھڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ بے بس ہو گیا تھا۔ پھر بھی کہتے ہو کیا کروں؟ مومل سے معافی مانگو، شاید تم اس کے گنہگار ہو، لیکن مومل مر چکی ہے، مومل زندہ ہے مراد، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، غور کرو تو عدن کی شکل میں تمہیں مومل نظر آئے گی، تم عدن کو آزاد کر دو، دیکھنا مومل تمہیں اس اذیت سے آزاد کر دے گی۔ نہیں سلویٰ، بابا جان کبھی نہیں مانیں گے، ہم لوگ انہی روایات سے زندہ ہیں، یہ ہمیں اپنے ساتھ ہی توڑ دیں گی۔ وہ انکاری تھا۔ تو پھر یہ تسلیم کر لو کہ تم مجھے نہیں پا سکتے۔ پلیز سلویٰ، ایسے مت بولو، تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ مراد، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ افسردگی سے بولی، اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی خالی خالی ہتھیلیوں پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ اگلا پورا مہینہ بھی اسی اذیت میں گزرا تھا۔ سلویٰ بہت
بہت لاڈ و نخروں سے پلی بڑھی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ یہ سب وہ مزید برداشت نہ کر سکے اور چیخ اٹھی، میں تم جیسے اب نارمل شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیٹ می گو ناؤ۔ تم ہوش میں تو ہو سلویٰ؟ مراد کی آواز حیرت سے پھٹی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے پورے زمانے سے لڑ کے تمہیں حاصل کیا، وہ میرا جذباتی پن تھا جس کی سزا تمام عمر مجھے سہنی پڑے گی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی۔ مراد کی اماں بھی بڑے حال میں آ گئیں۔ وہ بیگ لے کر نکلی تو وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ میں ضرور جاؤں گی، مجھے تمہارا ساتھ نہیں رہنا، تم ایک پاگل شخص ہو۔ وہ کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ اس دوران عدن بھی آ گئی تھی۔ بہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں نے مداخلت کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آپ میں سے کسی سے کوئی گلہ نہیں کر سکتی، یہ شخص میرا اپنا انتخاب تھا۔ وہ روحانسی ہو کے بولی۔ مراد یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں جان نے پوچھا تو وہ مصنوعی ہنسی ہنس کے بولی، میں بتاتی ہوں آپ کو، بددعائیں آپ کی بیٹے کا پیچھا کر رہی ہیں، اور جب کسی کے پیچھے بددعائیں ہوں تو اس شخص کی نیکیاں بھی گناہوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسے مومل کی بددعا ہے، اسے سکندر کی بددعا ہے، اسے عدن کی بددعا ہے۔ وہ کہہ کے رکی نہیں اور نہ ہی کوئی اسے روک سکا۔ مومل کا خون کس نے کیا ہے؟ میں نے۔ الزام کس کے سر کیا؟ سکندر کے۔ سزا کس نے سہی؟ عدن۔ سلیمان نے کمرے میں آیا اور اپنا احتساب کرنے لگا، لیکن پھر فوراً ہی سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں نہیں ہاروں گا، وہ زور سے ہتھیلی پہ مکہ مار کے بولا، حالانکہ وہ بری طرح ہار چکا تھا تقدیر کے ہاتھوں۔ سلویٰ کو حویلی چھوڑ کے گئے پورا 15 دن گزر چکے تھے۔ اماں بار بار خود مراد کتنی ہی دفعہ اسے لینے گئے تھے، مگر وہ نہ لوٹی۔ وہ دن میں کئی بار اسے فون کرتا، پلیز سلویٰ لوٹ آؤ، تمہیں کیا میری محبت بھی واپس نہیں لا سکتی؟ جب قریب ہو کے بھی دوری ہی مقدر ہے تو پھر فرق پڑتا ہے میں یہاں رہوں یا وہاں؟ یار لوٹ آؤ نا، مجھے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے، اور مجھے حوصلہ کون دے گا مراد؟ ٹوٹ تو میں بھی رہی ہوں، میرے بکھرے وجود کو کون سمیٹے گا؟ وہ کہہ کے فون بند کر دیتی۔ مراد زندگی کے عجیب سے دوراہے پہ کھڑا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس سمت رخت سفر باندھے۔ بے چینی بے قراری تھی۔ دروازہ بجا اور عدن اندر آ گئی۔ وہ مزید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ یہ دودھ پی لیں۔ وہ کہہ کے لوٹنے لگی تو اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی نظریں عدن کے وجود پر تھی۔ عدن کو اس سے پہلی دفعہ خوف آیا تھا۔ اس نے سائڈ سے ہو کے جانا چاہا تو مراد نے اس کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ پلیز مراد، مجھے جانے دے۔ سلویٰ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ مراد کے لہجے میں التجا تھی۔ دیکھیے پلیز، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ سلویٰ پلیز، میں آج ہی تو تمہیں محسوس کر رہا ہوں، میرے پاس آؤ۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں سلویٰ نہیں ہوں، میں عدن ہوں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ چلائی۔ سلویٰ وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ دھکے سے اسے بیڈ پہ گرایا۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے سلویٰ کو دیکھ اور محسوس کر رہا تھا تو پھر غلط فہمی کیسی تھی؟ نہیں، بامشکل وہ خود کو چھڑا کے بھاگی اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ چھوٹے خان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زینت ہمت کر کے 10ویں دن اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں بیٹھو۔ میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنے کی ہمت نہیں پا رہی، مگر میں بہت مجبور ہو کے بات کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش تھا۔ آپ مم میری کہیں شادی کر دیں۔ وہ سر جھکا کر بولی تو سکندر نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند رکھی تھیں۔ زینت تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ چھوٹے خان، میں لٹی ہوئی ہوں۔ اس کمینے شخص نے مراد سائیں کے کہنے پہ میری ذات کا کھیل کھیلا۔ یقین کریں میں بے گناہ ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اب کے نظریں چرا کے بولا۔ جی ٹھیک ہوں۔ آواز پھنسی پھنسی تھی۔ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ سکندر نے اگلا سوال کیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں چھوٹے خان، جہاں اور جس سے آپ کہیں گے قبول ہوگا مجھے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سکندر خان کا دل کانپا عورت کی بے بسی و مظلومیت پر۔ ہر طبقے کی عورت اس معاشرے کا کھلونا ہے۔ دکھ کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ چند ثانیہ اس طرح خاموشی سے گزر گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ برستی آنکھیں اٹھیں اور لمحے تھم گئے۔ سکندر، مومل کی روح کو قرار دے دو، ایک مظلوم و بے بس لڑکی کو سہارا دے دو۔ وہ مومل کا سر فخر سے بلند کر دو۔ اس کا محبوب بہت اوپر ہے، بہت اونچا ہے۔ فیصلہ لمحے میں ہو گیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی زینت؟ جی۔ زینت کی آواز حیرت سے اونچی ہوئی تھی۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں چھوٹے سائیں، مجھے جانے دیں۔ وہ پلٹی تو سکندر نے دوبارہ پوچھا۔ جواب دے کے جاؤ۔ اگر تمہاری خاموشی کا مطلب انکار ہے کیا؟ چھوٹے خان، آپ آسمان کی بلندیوں پہ جگمگاتے چاند ہیں اور میں زمین پہ مٹی میں مٹا ہوا وجود۔ ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کبھی مٹ نہیں سکتے، اور وہ چاند زمین پر آ جائے اس وجود کی تلاش میں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سو رہی ہوں کہ جاگ رہی ہوں۔ وہ بے یقینی سے بولی تو سکندر نے قریب جا کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی مٹھی میں تقدیر کی روشن لکیریں جگمگا رہی ہیں۔ وہ دھرتی سے کنگن تک کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ سکندر خان نے بابا جان سے بات کرنے کے
کر کے فیصلہ سنایا تو انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے بیٹے کی بات مان لی۔ ہیرا کو بھی بھائی کا فیصلہ دل و جان سے قبول تھا۔ 15 دنوں کے اندر اندر زینتیں سکندر خان کی دلہن بن گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، حسرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، 2 بھائی تھے جو خاندانی جھگڑوں کی بھیٹ چڑھ چکے تھے، اس لیے وہ وہیں دلہن بنی اور وہیں سے اس کی ڈولی اٹھی۔ ہیرا نے اسے بے تحاشا پیار دیا، وہ بھی دل و جان سے۔ بابا جان ہیرا اور سکندر کی خدمت کرتی تھی۔ زینت بھابھی تم پہلے تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب تو دن بدن تم پہ روپ آ رہا ہے، ہیرا اسے چھیڑتی۔ جواباً وہ سر جھکا کے مسکرا دیتی، وہ بہت معصوم تھی۔ چھوٹے خان ایک بات بتاؤں آپ کو، رات کو بیڈ پر آئی تو سکندر خان کے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی زینت؟ ارے اتنی گستاخ لگتی ہوں آپ کو، گناہگار ہو جاؤں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولی، اچھا؟ وہ اس کی سادگی پہ ہنستا۔ چھوٹے خان آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو ڈر کے مارے آپ کو دیکھتی بھی نہیں ہوں۔ اور ڈر کس سے لگتا ہے تمہیں؟ چھوٹے خان مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں، آنکھ کھلی تو کچھ نہیں ہوگا، صرف تعبیر مجھ پر ہنس رہی ہوگی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑو یار، کوئی اچھی سی بات کرو۔ چھوٹے خان، مومل بیوی آپ کی بہت دیوانی تھی نا؟ انجانے میں بات کا رخ بدل گیا تھا۔ ہاں بہت دیوانے تھے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے، کتنا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، کتنی اچھی تھی، میری تو بہت دوستی تھی ان سے۔ اچھا؟ میرے ساتھ دل کی ہر بات کرتی تھی وہ، تصور میں مومل کے خوبصورت چہرے کو لاتے ہوئے مسکرائی۔ زینت میں جیلسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر اس کا تعلق جس کلاس اور طبقے سے تھا وہاں تو مرد کا نام ہی بہت ہوتا، اور سکندر خان کا نام اسے ملا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ چھوٹے خان، کیا واقعی آپ نے مومل بیوی کو؟ زینت پلیز، وہ اذیت سے چیخا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ گھبرا کے بولی، میں نے ایسا کیا بھی نہیں ہے، اسے مراد نے گولی ماری تھی، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور حق رکھتی ہو اس بات کے جاننے کا۔ زینت کے چہرے پہ خوف کے اثرات دیکھ کے فوراً نرمی پہ اتر آیا۔ میں جانتی ہوں مراد صحیح کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس نے جھٹ کہا۔ زینت تم وہاں حویلی میں رہی ہو، عدن سے ملی ہو کبھی؟ جی ہاں چھوٹے خان، ہم دونوں میں بڑی دوستی تھی، وہ پرجوش ہوئی۔ اچھا وہ ٹھیک تو تھی نا؟ جی ٹھیک تھی، نہ جانے وہ کیوں عدن کے اصل حالات چھپا گئی، پھر میرے دل کو چین کیوں نہیں آتا، وہ بے قرار تھا۔ میری وفا نے کھلائے تھے جو گلاب سارے جھلس گئے، تمہاری آنکھوں میں جس قدر تھے وہ خواب سارے جھلس گئے۔ میری زمین کو کسی نئے حادثے کا ہے انتظار، شاید گناہ پھسلنے لگے ہیں، اجر و ثواب سارے جھلس گئے۔ جو تم گئے تو میری نظر پہ حقیقتوں کے عذاب اترے، یہ سوچتا ہوں کہ کیا کروں کہ عذاب سارے جھلس گئے۔ تمہاری نظروں کی یہ تپش ہے کہ میرے لفظوں پہ آبلے ہیں، سوال سارے جھلس گئے، جواب سارے جھلس گئے۔ یہ رگ خاموشیوں کی کیسی تمہاری آنکھوں میں حیرتی ہے، تمہارے ہونٹوں پہ درج تھے جو نصاب سارے جھلس گئے۔ مراد نے ایک فیصلہ کر لیا، اماں میں بہت پریشان ہوں، ہونا بھی چاہیے، وہ لفظ چبا چبا کے بولی۔ دیکھا اپنے فیصلوں کا انجام، یہ تھا تمہارا انتخاب، 2 ماہ نہیں چل سکی وہ تمہارے ساتھ، اس کا قصور نہیں ہے اماں، میں واقعی نفسیاتی مریض بن چکا ہوں، لعنت ہے تمہاری مردانگی پہ مراد۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اماں میں عدن کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ چیخ کے اٹھی، تم عدن کو آزاد کر سکتے ہو؟ باپ دادا کی روایات کو پاؤں کے نیچے روندو گے؟ ہاں بس، وہ ہاتھ اٹھا کے بولی، تم نے جو کچھ آج تک کیا میں نے تمہاری خوشی کے خاطر سب کرنے دیا، ادا سائیں کو بھی رام کر لیا، لیکن اب وہ تمہیں منمانی نہیں کرنے دیں گے، وہ بے گناہ سزا سہ رہی ہے۔ اماں مومل کا قتل سکندر خان نے نہیں میں نے کیا تھا، اور سر جھکا کے بولا، یہ ہمت تمہیں اس وقت کرنی چاہیے تھی جب اسے بے گناہ سزا سنائی جا رہی تھی۔ بے وقت کی راگنی فضول ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ قتل تم نے کیا ہے۔ انہوں نے حقیقت سے آگاہی کا اعتراف کیا۔ تو پھر اب آپ کیوں میرے فیصلے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، غلط فیصلے کو؟ ہم لوگوں کے خاندانوں میں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ مردوں سے زیادہ مضبوط تھیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ عدن سے بھی اس واقعے کے بعد نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اگر سلویٰ کو میری اس بے اختیاری کا علم ہو گیا تو وہ بالکل بھی مجھے بھول جائے گی۔ اسی رات سلویٰ کا فون آ گیا، وہ بھی اتنی ہی بے قرار تھی۔ پلیز مراد، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تو پھر کیا کروں سلویٰ؟ وہ بالکل ہی ہمت ہار گیا۔ یہ بات تو فائنل ہے کہ میں اس وقت تک حویلی نہیں آؤں گی جب تک تم اپنے نام کے ساتھ سے عدن کا نام نہیں کھرچ ڈالتے۔ اس نے فیصلہ سنا ڈالا۔ وہ 10 راتیں گزار چکا تھا، اسی فیصلے پر پہنچا کہ وہ سلویٰ کے بنا جی نہیں سکتا، اس لیے وہ آدھی رات کو عدن کے کمرے میں آ گیا تھا۔ مراد، وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں رجگوں کے عذاب اترتے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ منہ پھیر کے بولی، چلو میرے ساتھ۔ مراد نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا تو اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہیں سلویٰ سے؟
وہ زور سے بولی، مگر مراد نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور گھسیٹتا ہوا لا کے اسے جیپ میں ڈالا اور پوری رفتار سے جیپ جنگل کی طرف دوڑا دی۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی مانند اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کافی دور نکل آئے تو وہ گھبرا گئی۔ مراد، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر اس نے عدن کی بات سنی ہی نہیں۔ اترو۔ ویران جنگلوں میں مراد نے اسے اتارا اور سختی سے بولا، عدن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، عدن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، عدن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہہ کے وہ تیزی سے پلٹا اور جیپ میں جا بیٹھا اور جب جیپ اسٹارٹ کر دی، عدن جو اس کی بات پر ساکت کھڑی تھی، اس کے جانے پہ ہوش میں آئی، اس کو پکارتی ہوئی پیچھے بھاگی، مراد خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتی رہی مگر جیپ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ ڈر کے کبھی ادھر دیکھتی اور کبھی ادھر، ذرا سا کھٹکا ہوتا تو شاید خوف سے رنگت ہلدی کی مانند پیلی پڑ جاتی۔ جو ہی جھاڑیوں میں کسی جانور کے رینگنے کی سرسراہٹ سنائی دیتی تو وہ دیوانوں کی طرح بھاگنے لگتی، ساتھ ہی وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ نہ جانے کہاں ٹھوکر کھا کے وہ گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ حمان شاہ، آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ سلویٰ آپی، آپ اپنا گھر برباد نہ کریں، آپ لوٹ جائیں۔ وہ اور باقی گھر کے افراد یہی سمجھ رہے تھے کہ عدن کی وجہ سے وہ لوٹ آئی تھی۔ مجھے مراد کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کیسی محبت تھی میری کہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر آئی ہوں، اس نے دل میں سوچا تھا، اور اب حمان شاہ کو کہہ رہی تھی کہ وہ اسے واپس چھوڑ آئے۔ انشاءاللہ صبح 4 بجے نکل جائیں گے، حمان شاہ نے کہا۔ صبح اتنی جلدی؟ سلویٰ نے پوچھا۔ ہاں، مجھے واپس آ کے یونیورسٹی کے فنکشن میں بھی پہنچنا ہے۔ اوکے۔ وہ تیار تھی۔ ابھی وہ گاؤں کے رستے میں ہی تھے کہ نسبتاً جنگل والے علاقے میں انہیں کوئی روڈ کے کنارے پر پڑا نظر آیا۔ اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیا۔ حمان شاہ، رکنا نہیں، سلویٰ نے پریشانی سے کہا، مگر وہ رکا اور اتر کے اسے ہلایا۔ آپی، یہ تو کوئی لڑکی ہے، آ کے دیکھیں پلیز، حمان نے قریب آ کے کہا۔ چھوٹے شاہ، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، آپی پلیز دیکھ تو لیں، اگر زندہ ہو تو کم از کم اسپتال تک ہی پہنچا دیں۔ وہ اتری۔ جب اس کا چہرہ سامنے ہوا تو دونوں بہن بھائی پتھرا گئے۔ عدن سلیمان دونوں کے لب ایک ساتھ ہلے تھے۔ آپی، حمان شاہ نے بہن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ تو بے ہوش تھی۔ چھوٹے شاہ، اسے گاڑی میں ڈلوا دو، سیدھا گھر لے چلو۔ اوکے۔ اس نے بالکل تاخیر نہ کی تھی اور اسے گھر لے آیا۔ اس نے سلویٰ کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ اس کو بیڈ پہ ڈال کے باہر نکل آیا۔ وہ نظروں کو گستاخی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ 3-4 گھنٹے وہ بے ہوش رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ تیزی سے اس کے کمرے میں آیا۔ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مراد، پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہہ کے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شناخت سے کچھ دل میں ٹوٹا تھا مراد کے نام سے۔ سلویٰ ہزاروں سوچوں کے ساتھ گاؤں پہنچی تھی۔ کیا عدن رات بھاگ گئی تھی؟ اس نے حیرت سے سنا۔ اسے ڈھونڈو مراد، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے، جہاں ملے گولی مار دو اسے۔ اماں کی بات نے سلویٰ کے ہونٹوں اور سختی سے بند کروا دیا۔ آئی ایم سوری سلویٰ، میں تمہارے آنے کی خوشی بھی نہیں سیلیبریٹ کر سکا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ مراد، وہ کیسے بھاگ گئی؟ وہ 2 چوکیدار ہیں اور اتنے رات گئے، اسے ڈر نہیں لگا ہوگا کیا؟ سلویٰ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا سلویٰ، وہ نظر چرا کے بولا تو سلویٰ شک میں پڑ گئی مگر کریدنا مناسب خیال نہ کیا۔ سنو مراد، میں صرف اس لیے لوٹ آئی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے بھی۔ میں نے ثبوت دے دیا مگر تم نہیں دے سکے اس محبت کا ثبوت۔ مراد، وہ ہتھیلیوں پہ نظریں جما کے بولی۔ حیرت ہے، تم مینٹلی سیٹ نہیں ہو ڈیئر، زندگی گزارنا چاہتے ہو تو خود کو جھنجھٹوں سے آزاد کرو۔ دیکھو تقدیر ہمارے ملاپ پہ ابھی تک راضی نہیں ہے۔ میں واقعی تھک چکا ہوں سلویٰ، شاید تمہاری محبت ہے جو مجھے بچا رہی ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا سلویٰ، مجھے شیطان نے بہکانا چاہا تھا مگر خدا کا شکر ہے میں تمہارے سامنے شرمندہ نہیں ہوا۔ اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ خدا کا سامنا کیسے کرو گے؟ اس نے طاق کے وار کیا۔ سلویٰ، میں آج اقرار کرتا ہوں کہ میں ہار رہا ہوں، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ یہی تمہاری جیت ہوگی مراد، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بددعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں پھولوں کو بھی چھوتا ہوں تو وہ کانٹے بن جاتے ہیں۔ ہاں سلویٰ، میں نے مومل کو قتل کیا تھا اور الزام سکندر پر لگا دیا تھا۔ آج اقرار کرنے کا دن تھا۔ کیا؟ سلویٰ کی آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ ہاں سلویٰ، یہ سچ ہے، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی تھی، میں مرد تھا اور میرا جرم قابل معافی تھا، اور عدن کی سزا، بے گناہ کو سزا مل گئی، لیکن یہ سزا اس کے ساتھ میں سہ رہا ہوں۔ سلویٰ، تو پھر ختم کیوں نہیں کرتے سزا کو؟ وہ جھنجھلائی۔ خود بھی سکون سے رہو، اوروں کو بھی یہی سکون سے رہنے دو، وہ پھر زندگی کا مزہ دیکھو، کتنا سکون ہوگا تمہاری زندگی میں۔ میں ہمت نہیں پاتا یہ سب کرنے کی۔ میری محبت بھی تمہیں یہ طاقت اور ہمت اگر نہیں دے پائی تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟
میں نے میری محبت سے طاقتور سکندر خان کی نفرت ہے، اس کی بددعا ہے جس کی طاقت تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتی مراد۔ میں کہاں سے لاؤں یہ طاقت؟ طاقت انسان کی روح کے اندر ہے، اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ اور جب تم روح کو سچائی کے اوپر لاتے ہو تو پھر عشق و محبت انسانیت کا دوسرا نام ہے مراد۔ انسانوں سے محبت کرو، روایات اور بوسیدہ رسم و رواج سے نہیں۔ یہ رسم و رواج انسان کا زیور بناؤ، زنجیریں نہیں۔ سب خاندان والے کیا کہیں گے، صرف اپنی ذات کی تسکین کا سامان کرو مراد، اور سوچ لو کہ کیا سکون پاؤ گے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز اندھیرے کے بعد کالا جالا ہے۔ میں اجالے تک پہنچوں، وہ اسے رام کر کے بیٹھنا چاہتی تھی۔ سکندر اپنے محبوب ہستی کو گنوا کے بھی تم سے زیادہ پرسکون ہے، تم اپنی محبت کو پا کے بھی ناکام ہو۔ بولو کون خدا کے نزدیک ہے، تم یا سکندر؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم سلویٰ، لیکن اب عدن کو کون قبول کرے گا؟ عدن کہاں ہے مراد؟ میں نے اندھیری رات میں اسے جنگل کے خوفناکیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں شیطان بن گیا تھا، اس لیے میں نے شکست کھائی، اسے جنگل کے جانوروں کو گواہ بنا کے طلاق کے الفاظ کہے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو سلویٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو اور فیصلہ سناؤ۔ فیصلہ بول جا۔ ہاں فیصلہ۔ سلویٰ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، تم تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنی راہ کے سارے کانٹے چننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بددعا والے ہاتھ گراؤں گا۔ اس کے فیصلے نے سلویٰ کے روح میں طمانینت بھر دی تھی۔ لیکن سلویٰ وہ کہاں ہوگی؟ اگر وہ لوٹ بھی آئی تو کون قبول کرے گا اسے؟ میں اس کی بے گناہی میں جھیلی گئی سزا کو خوشی میں بدلنا ہے مراد، اسے خوشیاں دینی ہے۔ کیسے؟ میں چھوٹے شاہ سے کہوں، وہ اسے قبول کر لے گا کیا واقعی؟ ہاں، چھوٹے شاہ کے دل بہت اچھے ہیں، انہیں ویسے بھی آپ کی اس روایت سے شدید اختلاف تھا۔ تو پھر عدن کو ڈھونڈیں۔ مراد آج صبح جب ہم آ رہے تھے تو عدن ہمیں راستے میں بے ہوش ملی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ کے اسے گھر بھجوا دیا تھا، وہ جان بوجھ کے عمان شاہ کا نام چھپا گئی تھی۔ اوہ خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ چلو سلویٰ، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، اس نے سلویٰ سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ابھی وہ دروازے پہ ہی تھا کہ اندر سے عمان شاہ کی آواز آئی، عدن کیا تمہیں واقعی مراد سے محبت ہے؟ ہاں تھی، جب تک وہ میرا شوہر تھا، چاہے وہ رشتہ جبر کا ہی تھا، مگر تھا تو صحیح۔ وہ نکہت بھری آواز میں بول رہی تھی۔ اور اب جب کہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، کون یقین کرے گا میری بات کا؟ کیا ثبوت ہے میرے پاس؟ وہ دروازہ کھول کے اندر چلا آیا۔ عدن خوفزدہ ہو کے اٹھی اور عمان شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عدن، تمہاری بے گناہی کا ہر ثبوت اور ہر گواہ میں ہوں، اگر چھوٹے شاہ تمہاری بے گناہی میں میرے ساتھ گواہ بن جائیں تو۔ وہ کہہ کر رکا اور خود عدن کو لے کے گاؤں آ گیا۔ عدن، سلویٰ آگے بڑھی اور اسے لے کے اپنے اور مراد کے بیڈ روم میں آ گئی۔ عدن، مراد کو یہ پتہ نہیں کہ تم چھوٹے شاہ کی محبت ہو۔ عدن سے سر نہ اٹھایا گیا، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ تم دونوں یونیورسٹی فیلو تھے۔ یہ میرا جرم نہیں ہے سلویٰ۔ مراد، جانتی ہوں تم بالکل بے گناہ ہو، اس لیے میں نے تمہارا مقدمہ لڑا ہے۔ اب انشاءاللہ تم اس قید سے آزاد ہو جاؤ گی اور اپنی حویلی جاؤ گی میرے اور مراد کے ساتھ۔ نہیں، آپ بہلا رہی ہیں مجھے، عدن نے بے اعتباری سے کہا۔ نہیں، یہی سچ ہے عدن، اور اگر تمہاری مرضی ہوئی تو چھوٹے شاہ کی زندگی کی ڈور بھی تھام لینا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جب وہ حویلی کے گیٹ کو عبور کر رہی تھی تو سکندر نے بھاگ کے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ دونوں یوں مل کر روئے کہ ارد گرد کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جان، عدن باپ سے لپٹ گئی۔ ہیرا نے اس کے چہرے کے ڈھیروں بوسے لے ڈالے۔ آؤ آؤ تم لوگ اندر۔ سکندر نے مراد اور سلویٰ کی موجودگی کو محسوس کیا۔ سکندر خان، تم جیت گئے اور میں ہار گیا ہوں۔ تمہاری ایک بددعا میری سب سے بڑی ناکامی۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ میں مومل کی معافی بھی تم سے مانگتا ہوں، ہو سکے تو مجھے اس سے بھی معافی دلوا دینا۔ مراد نے ہاتھ جوڑ دیے اور سکندر کچھ نہ بول سکا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے مراد اٹھ گیا۔ اب دوبارہ آؤں گا، مگر اس بار عدن کی خوشیاں لے کے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عمان شاہ میرا بھائی ہے، عدن کا یونیورسٹی فیلو تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، ہم وہ محبت اسے لوٹانے آئیں گے۔ سلویٰ نے جواب دیا اور حیران سے مراد کا ہاتھ تھام لیا۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ یوں ہوا تھا کہ مراد اور سلویٰ نے ایک دوسرے کو محسوس کیا تھا۔ آج مراد کو واقعی سلویٰ لگی تھی، اس کے چہرے پر کوئی مومل کا چہرہ نہ تھا۔ وہ سلویٰ شاہ تھی، بلکہ آج سلویٰ مراد ہو گئی تھی کہ آج دونوں کے پیچھے کسی کی بددعا نہ تھی۔ وہ تاریکی نہیں جو روشنیوں کو نگل گئی تھی، بلکہ ان اندھیروں کے باوجود جو روشنی مراد نے پائی تھی وہ اصل میں زندگی تھی۔